السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو میرا آپ کا تمام کائنات کا بلا شرکت غیر تنہا خالق و مالک رازق مدبر الامور احکم الحاکمین رب العالمین ہے۔ بعدہ درود السلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و سامعات، دور شریعہ میں موجود تمام طلباء و طالبات، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اتوار کے دن مسلسل صبح 10 سے 12 بجے تک ان علمی محافل میں شریک ہو کر قرآن و سنت کا علم حاصل کرتے ہوئے اپنے ایمان میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کر کے خود عمل کر کے لوگوں تک دین کی تعلیمات کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اور تمام ذمہ داران دورہ شریعہ کی ان کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ تمام طلباء جو استفادہ کر رہے ہیں ان کی زندگیوں میں بھی علم میں بھی خیر و برکت عطا فرما، اور ہمارے اندر بھی اخلاص اور علم میں خیر و برکت عطا فرما اور قبول فرما۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرما اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تو سب سے پہلے ہم آج کلام اللہ کے ذریعے سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔ جیسے کہ ہم یہ اس سے قبل کی کلاس میں، اس سے پہلے کی کلاس میں سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ، اس کا تشریح پڑھے، اور ہم یہ پلان کیے کہ رمضان المبارک بالکل قریب ہے، تو اس سے قبل کچھ اہم جو آخری جو سورے ہیں جس کی زیادہ ہم نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں، تو اس کے متعلق کچھ ہمارے ذہنوں میں ترجمہ، اس کی تشریح آ جائے تاکہ عبادت کرنے میں صحیح لطف آئے اور صحیح مزہ ملے۔ کیونکہ اکثر و بیشتر حفاظ نہیں ہوتے ہیں، تو ایسی چھوٹی قصار السور کو پڑھ کر وہ نمازوں میں عبادت کرتے ہیں اکثر و بیشتر۔ تو سورہ ضحیٰ سے ہم نے شروع کیا ہے، اور آج سورہ الم نشرح یا سورۃ الشرح پڑھیں گے۔ چلیے تلاوت کرتے ہیں۔ یا آپ میں سے کوئی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو تلاوت کریے، کیونکہ چھوٹی صورتیں ہیں، آپ اکثر و بیشتر پڑھتے ہیں، اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ وغیرہ پڑھیں گے۔ کوئی چاہتے ہیں پڑھیں تو پڑھنا چاہیں تو پھر اپنا مائک آن کر کے تلاوت کریں۔ میں اسکرین آن کر دیا ہوں۔ کوئی ہے آپ میں سے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، احسنت، بہت اچھی تلاوت کی آپ، اور تجوید بھی بہت اچھی ہو گئی آپ کی، بارک اللہ فیکم۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، الم نشرح یعنی کیا نہیں کھول دیا، لکا آپ شیخ کے لیے۔ ذرا آواز کم آ رہی ہے، ذرا آواز بڑھائیے، دیکھیے کیسا ہے۔ میرے پاس تو بڑی ہوئی ہے، دیکھیے آپ لوگ، میں بھی ریگولر جو ایسے پڑھاتا ہوں ایسے پڑھا رہا ہوں۔
انشاءاللہ شاید آ جائے گی. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک، کیا نہیں کھول دیا آپ کے لیے آپ کا سینہ؟ کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ چونکہ گزشتہ جو صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کا تذکرہ کیا، 3 انعامات کا، تو اس صورت میں بھی مزید 3 احسانات جتلائے جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ سینہ کھول دینے یہ ان کے لیے ایک پہلا انعام ہے یا پہلا احسان ہے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے کیا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ سینے کا منور ہو جانا اور فراخ ہو جانا تاکہ حق واضح ہو جائے اور دل میں سما جائے اور باطل کا بھی جو ہے پتہ چل جائے. جیسے کہ قرآن کریم کی سورہ انعام کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازے کا ارادہ کرے یا نوازنے کا ارادہ کرے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کو دین حق کے طور پر پہچان بھی لیتا ہے اور اسے قبول بھی کر لیتا ہے. اور اس شرح صدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ شق صدر بھی مراد ہے جو معتبر روایات کی روح سے 2 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ شق کیا گیا تھا اور اس میں ایمان بھر دیا گیا اور جو شیطان کی جو چیزیں ہیں اس کو نکال دی گئی، ہدایت ڈال دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں. ایک بچپن میں اور ایک جوانی میں 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے لیے شق صدر کا واقعہ پیش آیا تھا. سیرت کی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک احسان جتلاتے ہوئے کہا کہ اس سے قبل جو ہم نے انعامات کیے کہ آپ کو یتیم پایا اور آپ کو یعنی ضرورت مند پایا تو ہم نے آپ کی رہنمائی کی، ہم نے آپ کی مدد کی اور آپ کی یتیمی میں آپ کا ہم نے ساتھ دیا. تو لہٰذا آپ بھی اپنے ماتحتین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یتیموں کے ساتھ، مانگنے والوں کے ساتھ، نہ مانگنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں اس پر شکر ادا کرتے ہوئے اس کا اظہار کریں. تو اسی طریقے سے ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، حق آپ کے سینے میں داخل کر دیا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ. تو یہ کیا بوجھ ہے؟ نبوت سے قبل 40 سالہ دور زندگی سے متعلق ہے یہ بوجھ. اس دور میں اگرچہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہوں سے محفوظ رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیے، کبھی شراب نہیں پی اور اسی طرح دیگر برائیوں سے دور رہے. لیکن معروف معنی میں اللہ کی عبادت اور اطاعت کا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، جیسے نبوت ملنے کے بعد علم ہوا، ویسے نبوت ملنے سے پہلے اس طرح کا علم نہیں تھا اور آپ نے نہ اس طرح کی عبادت کی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس و شعور نے اسے بوجھ بنا رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اتار دینے کا اعلان فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان فرمایا. چونکہ اس طرح عبادت نہیں کی، پچھلی اتنی بڑی زندگی اللہ کی صحیح عبادت میں نہیں گزری، تو آپ اس کو ایک تکلیف محسوس کر رہے تھے کہ میں نے اس طرح کی عبادت نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بوجھ ہٹا دیا آپ کے ذہن سے. الذی انقض ظہرک، تو وہ بوجھ جس نے توڑ دی آپ کی پیٹھ، آپ کی پشت کو. تو ایسا بوجھ جو آپ کے سینے پر تھا، آپ کے ذہن و دماغ میں تھا، ہم نے اس کو دور کر دیا، آپ کو اطمینان عطا کیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند کیا آپ کے لیے آپ کا ذکر. تو ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا.
کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی اللہ کا نام آتا ہے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام آتا ہے۔ مثلا اذان کا معاملہ لے لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ جب مؤذن کہتے ہیں، اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ بھی شہادت دیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ نماز میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے دیگر مقامات پر، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ دیگر کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا، اور آپ کی صفات کی تفصیل بھی، جیسے تورات، انجیل وغیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ان کا نام احمد ہوگا اور وہ آخری نبی ہوں گے تو اللہ کا پیغام پہنچائیں گے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ بازاروں میں گھومنے پھرنے والا، چیخ و پکار کرنے والا، بے حیائی کی باتیں کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو ایسی ساری تفصیلات لکھی ہوئی تھیں۔ اور اسی طرح فرشتوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے۔ آپ کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، فرمایا کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور ایک جگہ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم میرا کہا مانو، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور اپنی اطاعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اسی لیے جبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو یہ فرمایا کہ آپ پر درود پڑھیں، سلام پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، کم سے کم چھوٹا سا یعنی درود و سلام تو کم سے کم پیش کرے، تو اس سے انسان کی بخیلی ختم ہو جاتی ہے۔ ورنہ ایسا شخص جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے اور وہ درود اور سلام نہیں پڑھتا تو وہ بخیل شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی اور آپ کی محبت کو عین ایمان، عین اسلام قرار دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت کو اپنی جان سے بھی اور اپنے اولاد سے اور اپنی جو ہے والدین سے، مال سے بھی آپ کی محبت کو لازم قرار دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر اس طرح بلند کیا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بس بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جب انسان کو مشکل آتی ہے تو یہ ہمیشہ باقی نہیں رہتی، بلکہ یہ مشکلات آ کر ختم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ کی طرف سے آسانیاں ملتی ہیں۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اگر ہم گزشتہ اقوام کی تاریخ کا بھی مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے لیے روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ اسے موسیٰ علیہ السلام کے پہلے آنے سے پہلے بنو اسرائیل، یا آپ کے آنے کے بعد بنو اسرائیل پر جو ظلم و ستم ڈھائے گئے فرعونیوں کی طرف سے، قبطیوں کی طرف سے، فرعون اور آل فرعون کی طرف سے، ان کو غلام بنا لیا گیا، ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا اور ان کے عورتوں کو باندی اور لونڈیاں بنا لیا گیا، اور اس طرح ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، دوسرے درجے، دوسرے شہری کی حیثیت تھی مصر میں بنی اسرائیل کی۔ تو اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نبی بنائے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے بعد ہارون علیہ السلام بھی نبی بنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سفارش کی، اللہ ان کے ذریعے میری مدد کر، کیونکہ میری زبان تیز نہیں چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبی بنا دیا۔ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اپنے بھائی کے بارے میں دعا کی کہ اللہ ان کو بھی میرا
ساتھی بنا دے، میرا وزیر بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ان کے ساتھ نبی بنا دیا. تو یہ بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا. اس کے بعد جب فرعون کے پاس، فرعون کے دربار میں دونوں گئے اور انہیں اس کی دعوت دی، اور جب وہ نہیں مانا تو پھر اللہ کے حکم سے بنو اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکلے اور ملک شام کی طرف چل پڑے. پھر راستے میں سمندر آیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس میں راستہ بنا دیا، اس طرح ان کو پار کرا دیا اور فرعونیوں کو اس سمندر میں ڈبو دیا، غرق کر دیا. اس کے بعد پھر وہ یعنی فرعون کے ظلم و ستم سے نجات پا گئے. تو یہ مشکلات اتنی خطرناک تھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. تو یہ ایک پچھلے انبیاء کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جو قرآن کریم نے جگہ جگہ بیان کیا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دین پھیلانے لگے تو طرح طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا بھی گیا، گالیاں بھی دیں، تانے دیے گئے، ستایا گیا، اور جان سے مار ڈالنے کی بھی حتی الامکان کوشش کیے، سب کچھ کیا گیا. اس کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ بھی بہت ظلم و ستم ہوا، ان کو بھی پریشان کیا گیا، کئی صحابہ شہید ہو گئے اس راہ میں. پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ لوگوں کو سمجھ آنے لگی، اسلام قبول کرنے لگے، دین پھیلنے لگا. پھر وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، پھر وہاں پر بھی بہت سارے دشمن پیدا ہوئے، پھر ان سے بھی مقابلہ ہوا، دین اسلام کی دعوت دیتے رہے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پھر فتح مکہ ہوا، عزت سے مکہ میں داخل ہوئے، اور وہاں کے جو قریش اور دیگر قبائل سرنگوں ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فاتح بنا دیا اور تمام کو مغلوب کر دیا. تو مشکلات جتنی بڑی ہوتی ہیں اس کے بعد اللہ کی طرف سے اتنی بڑی مدد بھی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا انعام بھی ہوتا ہے. تو انسان کی زندگی میں ایسے مصائب مشکلات آتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہتے، پھر ایک وقت کے ساتھ ساتھ گزر جاتے ہیں. لیکن اس میں انسان کی بڑی آزمائش ہوتی ہے. صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ انسان اگر زندگی گزارے، ان مصائب و مشکلات کا سامنا کرے، تو اللہ کی ضرور مدد آئے گی. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے خوشخبری ہے کہ تم اسلام کی راہ میں جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ تمہیں فراغت و آسانی سے نوازے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسے ساری دنیا جانتی ہے، ابھی ہم نے جس کا تذکرہ کیا ہے. تو بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، گھر میں پریشانیاں، بیماریاں، مالی مشکلات، تو اس تمام چیزیں ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہی ہے. تو بہت ساری تکلیفیں. تو پھر اس طرح اللہ تعالیٰ کی شکوے شکایات کر بیٹھتے ہیں اور اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. لیکن اپنی زندگیوں میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے آبا و اجداد پہلے مالدار تھے، پھر دانے دانے کو ترسنے لگے، ان کی جائیدادیں ہڑپ کر لی گئی، سب کچھ ہوا، سب کچھ لوٹ گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر ہمیں عزت سے نوازا، مال دیا، سب کچھ دیا. یہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے نعمتیں ملی. تو یہ مشکلات ہمارے بڑوں نے اٹھائی، اس کے بعد پھر انہی کے اولاد میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس طرح خوش و خرم رکھا. تو آپ ہر ایک اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لے تو اس کے لیے یہ سب تمام چیزیں بآسانی سمجھ میں آ سکتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشکلات کے بعد ضرور آسانی آئے گی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، بس جب آپ فارغ ہوں تو عبادت میں محنت کریں. آپ جب تمام یعنی فرصت کے اوقات رہتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی پوری محنت کر کے عبادت کریں. نماز سے یا تبلیغ سے یا جہاد سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو دعا میں محنت کریں، اتنی عبادت کریں کہ آپ تھک جائیں. تو یہ اصل انسان سے مطلوب و مقصود ہے کہ رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے، عاجزی ان کے ساری اختیار کرے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی طرف رغبت کریں. مطلب کیا ہے؟ اپنے رب سے امید لگائیں اور جنت کی امید
اور اسی سے اپنی حاجتیں طلب کریں، اور تمام معاملات میں اللہ ہی پر اعتماد اور بھروسہ رکھیں۔ تو یہ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت کریں، مطلب اپنے رب ہی سے ہر چیز کی امید وابستہ رکھیں۔ الحمدللہ اس طرح یہ سورہ علم نشرح یا سورۃ الشرح کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد انشاءاللہ دوسری سورت آئندہ کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی عالم، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ اسباق پڑھتے ہیں۔ غزوہ خندق کے متعلق ہمیں پڑھنا ہے۔ اس میں کوئی سوال ہے آپ جب تک سوال کریں انشاءاللہ ہم دوسری کتاب آن کریں گے۔ آج جو ہمیں پڑھنا ہے غزوہ خندق، جو شوال اور ذی قعدہ 5 ہجری میں جو پیش آئی تھی، غزوہ خندق کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم اپنا درس شروع کریں گے۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ غزوہ خندق ایک شوال اور ذی قعدہ کے مہینے میں سن 5 ہجری کو یہ جنگ پیش آئی۔ اس کے متعلق تفصیلات یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکیمانہ اقدامات کیے تھے، ان کی بدولت ہر طرف جو امن و امان چھا گیا تھا۔ جیسے کہ گزشتہ اسباق میں ہم نے پڑھا کہ غزوہ خندق کے بعد بہت سارے چھوٹے چھوٹے غزوات ہوئے، اور اس طرح کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سرکوبی کرنے کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا۔ دمۃ الجندل کا واقعہ پیش آیا، اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات پیش آئے۔ بنو نذیر کا واقعہ پیش آیا، یہودیوں کے قبیلے کا جو سر اٹھا رہے تھے، تو ان کی طاقت و قوت کو، ان کو غلبے کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیادت میں بہت ہی کارہائے نمایاں انجام دیے۔ اس طرح ہر جگہ امن و امان قائم ہو گیا۔ راستوں میں لوگوں کے لیے چلنا مشکل ہو گیا تھا، ڈاکوں رہتے تھے اور مسافر لوٹ لیے جاتے تھے۔ تو اس طرح سے امن و امان قائم ہو گیا، سب مسلمانوں سے ڈرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکیمانہ جو پالیسی تھی، اس کے ذریعے سے سب پرسکون زندگی گزارنے لگے۔ تو غزوہ بنو نذیر کے بعد 1.5 سال سے زیادہ عرصے تک کوئی ایسا قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ ایسا لگتا تھا کہ اب مسلمان اپنے دین کی اشاعت اور اپنے احوال کی اصلاح کے لیے کلی طور پر فارغ ہو جائیں گے، لیکن یہ یہود تھے جنہیں حضرت مسیح علیہ السلام نے سانپ اور سانپوں کی اولاد کہا تھا۔ ان یہودیوں کو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ یہودی سانپ ہیں اور سانپوں کی اولاد ہیں، کبھی چپ ہونے والے نہیں ہیں، یہ اپنے فتنہ اور سازش کے ذریعے سے پریشان کرتے رہیں گے، اور جنہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ مسلمان چین کا سانس لے سکیں۔ اسی وجہ سے خیبر میں قیام کرنے اور مطمئن ہو جانے کے بعد، چونکہ مدینے سے ان کو جلا وطن کر دیا گیا، نکال دیا گیا تھا، جو کہ گزشتہ کلاس میں تفصیل سے ہم نے پڑھا ہے، اور یہ بھی احد کے بعد ہی ان کا ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چکی کا پاٹ گرا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف ان کے قلعے کے اطراف میں 15 دن تک محاصرہ طویل کیا۔ اس کے بعد پھر یہ آخر میں کچھ شرطوں پر راضی ہوئے، پھر ان کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ تو یہ وہاں سے خیبر چلے گئے۔ خیبر جانے کے بعد اطمینان حاصل ہوا، تو انہوں نے سازشیں اور پس پردہ حرکتیں شروع کر دی، اور اہل مدینہ کے خلاف قبائل عرب کا ایک نہایت زبردست لشکر لانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ اس طرح سے اہل تاریخ، اہل سیر کہتے ہیں کہ یہود خیبر کے 20 سردار اور رہنما قریش کے پاس گئے اور انہیں مدینے کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا۔ چونکہ اب ان کو نکال دیا گیا تھا، تو ان کے دلوں میں حسد اور جلن کی جو آگ جل رہی تھی، تو اپنے اس آگ کو مٹانے کے لیے وہ دوسروں کا سہارا لینے لگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے دشمن
جو قبائل عرب ہیں اور قریش ہیں، تو ان کے پاس جا کر ان کو بھڑکایا، مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے اکسایا۔ تو قریش اس کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ لوگ بنو غطفان کے پاس گئے، اس کے بعد یہ بھی ایک قبیلہ تھا، انہوں نے بھی ان یہودیوں کی بات مان لی۔ اس کے بعد دوسرے قبائل میں گھومے اور ان میں سے متعدد قبائل نے جنگ لڑنا منظور کر لیا یا جنگ لڑنی منظور کر لی۔ اس کے بعد سارے قبائل کو ایک منظم پلان کے تحت اس طرح حرکت دی کہ سب ایک ہی وقت مدینے کے اطراف میں پہنچ جائیں۔ تو یہ چپکے 1.5 سال تک اس طرح سے تمام علاقوں میں گھوم کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے خلاف مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے سب کو تیار کرنے لگے۔ اب وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، تو مشورے میں خندق کھودنے کا مشورہ سامنے آیا، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا۔ تو اس اجتماع اور حرکت کی خبر بروقت مدینہ پہنچ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے مشورہ کیا، تو اس موقع پر ایک صحابی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ چونکہ یہ ایرانی تھے اور وہاں پر اس طرح جنگ کا ایک حربہ تھا کہ اپنے قریب دشمن کو آنے سے روکنے کے لیے اس طرح بڑا گڑھا کھودتے تھے تاکہ وہ آسانی سے پار نہ کر سکے، اور اگر پار کرنے کی کوشش کرے تو اس کو وہیں پر لڑ کر اس کو وہیں پر روک دے۔ اس طرح یہ مشورہ دیا تو یہ رائے بہت پسند کی گئی اور اسی پر اتفاق کیا گیا۔ چونکہ مدینے کے مشرق اور مغرب اور جنوب 3 اطراف میں لاوے کی چٹانیں ہیں۔ مدینہ منورہ کا اگر مشاہدہ کریں بغور سیٹلائٹ کے ذریعے سے یا پھر اوپر سے، تو اس کے اطراف میں 3 طرف ہے بڑی بڑی چٹانیں ہیں، لاوے ہیں، تو وہاں سے یعنی آسانی سے دشمن کا آنا مشکل تھا۔ اب صرف اس کے لیے شمالی علاقہ لشکر کے داخلے کے لائق تھا، تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جانب حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ کے درمیان کا سب سے تنگ مقام منتخب کیا، جو کم و بیش 1 میل ہے۔ تو وہاں خندق کھود کر دونوں حروں کو ملا دیا، تو حر شرقیہ جو مشرقی جانب اور حر غربیہ جو مغربی جانب جو علاقے ہیں مدینے کے، اس کے درمیان کا جو حصہ تھا، جو شمالی علاقہ جو 1 میل کا جو فاصلہ تھا، اس میں گڑھا کھود کر ان دونوں کو ملا دیا۔ تو یہاں حر غربیہ، حر شرقیہ، پھر شمال، تینوں حصے یعنی مل گئے، اور جنوب کے حصے میں بھی لاوے کی چٹانیں ہیں۔ اس طرح مدینہ میں داخلے کے لیے ان کو آسانی سے داخل نہیں ہو سکتے، تو ان کو روکنے کی ایک کوشش تھی۔ تو مغرب میں یہ خندق سلا پہاڑی کے شمال سے شروع ہوتی ہے۔ ایک علاقہ، ایک پہاڑ کا نام ہے جبل سلا۔ اگر کوئی مدینہ گئے ہیں، مدینہ کا مشاہدہ کیے ہیں، زیارتیں کیے ہیں، تو وہاں آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ابھی 7 مساجد کا جو علاقہ ہے، جو مسجد ہے 7 مساجد، تو وہ علاقہ وہاں سے جو ہے یہ خندق شروع ہوتی ہے۔ تو وہیں قریب میں مدینے کے جبل سلا پہاڑی بھی ہے۔ تو جبل سلا پہاڑی کے شمال سے یہ شروع ہوتی ہے، اور مشرق میں مقام شیخین کے پاس حرہ شرقیہ کے ایک بڑے ہوئے سرے سے جا کر ملتی تھی۔ تو یہ اب اگر دیکھیں تو ہمارے لیے سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، چونکہ ابھی پہاڑیاں بڑی بڑی پہاڑیاں توڑ دی گئیں، ابھی کچھ ہے پہاڑیاں، جبل سلا ہے اور اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں، لیکن اس زمانے میں یعنی اتنے بڑے بڑے بلڈنگیں نہیں تھی اور اتنی صاف سڑکیں نہیں تھیں۔ ابھی جس طرح روڈ ڈال دیے گئے اور جس طرح سے بلڈنگیں بن گئے، تو تھوڑا سا مشکل ہے سمجھنا، لیکن پھر بھی ابھی جبل سلا ہے اور مقام شیخین
جو یہ بھی مسجد ہے وہاں پر، تو وہ علاقے کے درمیان سمجھیے کہ یہ خندق کھودی گئی۔ تو حرہ شرقیہ بھی موجود ہے، حرہ غربیہ بھی موجود ہے، وہاں علاقے کا نام ہے حرہ شرقیہ، حرہ غربیہ۔ تو جب سب سے پہلے ہم مدینہ گئے تھے تو مسجد جامعہ اسلامیہ میں پڑھنے کے لیے، تو وہاں پر ہمیں سب سے پہلے ہاسٹل میں حرہ شرقیہ بھیج دیا گیا تھا۔ وہاں پر نئی بلڈنگیں بنی تھی بالکل طلباء کے لیے، تو وہاں پر ہمیں رکھا گیا، کچھ مہینے ہم وہاں پر بھی رہے حرہ شرقیہ میں۔ وہاں سے مسجد نبی آنے کے لیے 5 ریال 10 ریال ٹیکسی کو دے کر آتے تھے۔ تو وہ علاقے ابھی بھی موجود ہے، حرہ شرقیہ، حرہ غربیہ۔ تو بہرحال مدینہ کے بالکل جو ہے قریب شمال کے علاقے میں، جبل سلا کے شمال سے جو ہے مقام شیخین کے پاس حرہ غربیہ کے ایک بڑے سے سرے سے جا کر جو علاقے کا کام انجام دیا کہ کسی ایک پر بوجھ نہ پڑے، سب کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ 10 آدمی 40 ہاتھ تک گہرائی تک گڑھا کھودے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے اور مٹی ڈھونے میں شریک ہو گئے۔ تو یہ اصل قائد کا یہ قائد کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ صرف حکم نہیں دیتا بلکہ وہ خود بھی کرنے لگتا ہے، عملی نمونہ پیش کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے کہ آپ بڑے قائد ہونے کے باوجود بھی خود گڑھے کھودتے ہیں اور مٹی ڈھونے کا کام، مزدور کا کام بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ فخر، غرور، تکبر، گھمنڈ، انانیت کچھ بھی نہیں تھی، کتنا عاجزی والا معاملہ تھا کہ اللہ کے بعد جس کا مقام ہے تو بغیر کسی شک و شبے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے کس طرح نمونہ پیش کرتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں قربان ہوں، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو لوگ رجز پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رجز پڑھتے اور لوگ جواب دیتے تھے۔ تو کچھ اشعار وغیرہ کچھ چیزیں پڑھتے تھے، تو اللہم لا خیر، مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا یعنی بہترین بدلہ دے، آخرت میں اس کا بدلہ دے، اس طرح کے کچھ اشعار تھے، وہ کچھ رجزیہ باتیں تھیں۔ اشعار تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے، لیکن کچھ ایسے رجزیہ باتیں تھیں جو پڑھتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے تھے۔ لوگوں نے خندق کھودنے میں بڑی مشقتیں برداشت کی، بالخصوص وہ جو موسم تھا جاڑے کا موسم تھا، اور دوسرا بھوک کی شدت تھی، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو ہتیلی بھر جو لائے جاتے اور بو دینے والی چکنائی کے ساتھ کھانا بنایا جاتا، لوگ اسی کو کھا لیتے، حالانکہ حلق سے اس کا اترنا مشکل ہوتا۔ اتنی تکلیف ہوتی تھی کھانے پینے کی، اس کے باوجود بھی اپنا کام جاری رکھتے تھے۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا دکھلایا کہ بھوک کی وجہ سے ہم پیٹ پر پتھر بندھ لیے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ بہت بھوک لگی تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ہم نے پتھر بندھ لیا ہے۔ اللہ اکبر! وہ کیسا وقت تھا ہو، اور ہم سبحان اللہ، ہم ہر چیز کا کھا پی کر سب کچھ کر کے بھی اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ صحابہ کرام بھوکے پیاسے رہ کر دین کی اتنی خدمت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان کی طرح دین کے لیے خدمت کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دیکھیے اس کے بعد اصل جو قائد ہیں، ہمارے نبی ہیں، ان کا حال دیکھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کچھ نہیں کہا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں انہیں اپنے پیٹ پر 2 پتھر دکھلائے، کہا کہ تم ایک پتھر باندھے ہو، تمہیں اتنی بھوک لگی تھی، تو میں اس سے زیادہ بھوکا ہوں، اس لیے میں نے 2 پتھر باندھ لیے ہیں۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہاں، ہم اسی نبی کے امتی ہونے کے باوجود اسی نبی کی محبت کا دم بڑھتے ہوئے اسی نبی کی نافرمانی کرتے ہیں، اور اطاعت میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ تو دیکھیے غزوہ خندق کے لیے جو گڑھا کھودا جا رہا تھا، تو خندق کی کھدوائی کے دوران
بعض نشانیاں بھی دیکھنے میں آئیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی سختی دیکھی تو صبر نہ کر سکے، تو اپنی بکری کا ایک بچہ ذبح کر دیا، اور ان کی بیوی نے ایک سا تقریباً 2.25 کلو جو پیسا، جواری پیسی اس کا جو ہے آٹا لایا، پھر انہوں نے چھپا کر خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند صحابہ کو ملا کر دعوت دی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اہل خندق کے ساتھ، جن کی تعداد 1000 تھی، 1000 صحابہ پر مشتمل تھی، تو سب کو بلا لیا۔ وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کو، جو کتنا تقریباً جو ہے 2.25 کلو آٹا میں کتنے لوگ کھا سکتے تھے، اتنے لوگوں کو بلا لیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب 1000 صحابہ کو کھانے پر دعوت دی۔ تو سب آ گئے اور سب نے پیٹ بھر کر کھایا، پھر بھی ہانڈی بھری ہوئی ابل رہی تھی اور آٹے سے روٹی پکتی جا رہی تھی۔ تو ایک معجزہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پیش آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لیتے اور روٹیاں بناتے جاتے اور دیتے جاتے، صحابہ کھاتے جاتے، اور ہانڈی سے سالن ڈالتے جاتے، صحابہ کرام کھاتے جاتے، لیکن وہ اسی طرح باقی رہتی اور کوئی چیز ختم نہیں ہوئی، اور یہ سب نے کھا لیا پی لیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا معجزہ تھا۔ اسی طریقے سے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی بہن اپنے والد اور اپنی ماموں کے لیے ہتھیلی بھر کھجور لے کر آئیں، تو صحابیہ نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کپڑے کے اوپر بکھیر دیا، سارے اہل خندق کو دعوت دے دی، آؤ سب کھا لو۔ تو سب کھا کر چلے گئے، مگر کھجوریں اتنی ہی تھیں کپڑے کے کناروں سے، بلکہ باہر گری جا رہی تھیں اور بڑھتی جا رہی تھیں۔ تو یہ بھی ایک معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پیش آیا، جو ایک بڑی نشانی تھی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو خندق کی کھدائی کے دوران جب بھوک پیاس لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح مدد فرمائی۔ تو جو اللہ کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو خندق کی کھدائی کے دوران حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے حصے میں ایک سخت چٹان نما زمین آ گئی، کیونکہ زمین کھودتے ہیں تو چٹانیں آتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بڑی چٹان آ گئی ہے، نہیں پھوٹ رہی ہے، کیسے ہم اس کو توڑے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اتر کر کدال ماری، جو اس کو توڑنے کے لیے جو ہتھیار ہوتا ہے اس پر ماری، اور وہ بھری ریت میں بدل گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس کو پہاڑ پر مار دیے ایک مار، تو وہ جس طریقے سے ریتی کو اس طرح آسانی سے ہاتھ سے اٹھا سکتے ہیں، ایسا اتنا جو ہے وہ بھری اور بالکل جو ہے ٹوٹ گیا۔ اسی طرح حضرت برا رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کا ایک چٹان سے سامنا ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر بسم اللہ کہا اور کدال سے ایک ماری، ایک ضرب لگائی، تو ایک ٹکڑا کٹ گیا اور اس سے ایک روشنی نکلی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، کیا فرمایا؟ وہ یہ تھا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اعطیت مفاتیح الشام، مجھے شام کی کنجیاں دی گئیں، وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَىٰ قُصُورِهَا الْحَمْرَاءِ السَّاعِةِ، اور اس وقت میں اس کے سرخ محل دیکھ رہا ہوں۔ تو سبحان اللہ، ایک ضرب لگائی، اس سے جو چٹان نکلے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری ملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خوشخبری دی کہ ملک شام فتح ہونے والا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری ضرب لگائی اور پھر چنگاری نکلی، تو فرمایا کہ فتح فارس کی تمہیں خوشخبری ہے، ایران بھی فتح ہونے والا ہے۔
پھر تیسری ضرب لگائی اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح یمن کی خوشخبری دی کہ اب یمن ملک بھی فتح ہونے والا ہے۔ اس طرح پوری چٹان کٹ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کارہائے نمایاں انجام دیے، خود صحابہ کے ساتھ مل کر۔ اس کے بعد خندق کے پار جو قریش جو لڑنے آئے تھے ان کا برا حال تھا۔ پہلے تو وہ لوگ یعنی بہت ہی فخر اور غرور میں تھے، اس کے بعد ان کا حال بہت برا ہوا۔ دیکھیے قریش اور ان کے پیروکار ان کی 4000 لشکر پر مشتمل تھا، اور ان کے پاس 300 گھوڑے تھے اور 1000 اونٹ تھے، اور ان کا سالار، ان کا جو بڑا ابو سفیان تھا، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو دشمنوں کے اکثر بیشتر یہ سالاری کرتے تھے اور ان کے ذمہ داری کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ اور جھنڈا عثمان بن طلحہ عبدری نے اٹھا رکھا تھا، چونکہ ایک لشکر کے ساتھ بڑا جھنڈا ہوتا ہے تو اسی کے وہ علامت ہوتی ہے کہ یہ فلاں کا جھنڈا ہے اور فلاں یعنی تو ان کے ماننے والے اس کے اطراف جمع رہتے ہیں۔ اس طرح ہر ملک کا ایک ایک جھنڈا ہوتا ہے، ایک ایک فلیگ ہوتا ہے، اس کے الگ الگ نشانی علامتیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح یہ میدان جنگ کا بھی ایک اصول اور طریقہ ہے۔ اور آج بھی کوئی ملک کسی ملک پر فتح کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنا جھنڈا لگاتا ہے، اور ہم بھی 26 جنوری اور 15 اگست کے موقع پر خوشی میں اپنا جو ہندوستانی فلیگ ہے اس کو ریز کرتے ہیں اور اس کو جو ہے لہراتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ جس طریقے سے یہ آزادی کے ساتھ یہ فلیگ اڑ رہا ہے اور ہواؤں کی جھونکوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، تو ہم بھی اسی طرح آزاد ہیں، اور ہم بھی اپنے ملک میں بڑی سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ کوئی ہمیں پریشان کرنا روکنے والا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے وہاں ان کے ساتھ بھی ایک جھنڈا ہوتا تھا۔ تو انہوں نے جرف اور زغابہ کے درمیان روما کے مجمع الاسیال میں پڑاؤ ڈالا تھا۔ تو یہ دشمنوں نے اس جگہ پر پڑاؤ ڈالا جو مدینے سے قریب میں ایک علاقہ جرف ہے اور زغافہ، تو اس کے درمیان روما کے جو مجمع الاسیال، جو پانی اور گندگی بہنے کی جو جگہ ہے، تو بہرحال اس جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ دوسری طرف غطفان اور ان کے ماننے والے پیروکار اہل نجد جنہیں کہتے ہیں 6000 کا لشکر لے کر آئے، چونکہ یہ یہودی جا کر انہیں بھی اکسائے تھے، تو بنو غطفان نے مان لیا تھا، تو ان کا جو ہے تو اس سے بڑا لشکر تھا، 6000 کا لشکر جو مسلمانوں کے خلاف مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو سب ناراض تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے، کیونکہ یہ نیا دین لے کر آیا ہے اور ان کا دین غالب ہو رہا ہے، تب سب مل کر ایک ساتھ ان کو کچل دیں گے، یہ نیت سے آئے تھے۔ اور احد کے دامن میں وادی نقامہ کے آخری سرے پر خیمہ زن ہوئے، وہاں پر رک گئے احد کے دامن میں۔ تو مدینے کی دیواروں تک ایسا زبردست لشکر کا پہنچ جانا بڑی سخت آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے اور خطرے کا باعث تھا۔ تقریباً 10,000 کا لشکر پہنچ چکا تھا مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ احزاب کی ان آیات میں اسی واقعے کی منظر کشی فرمائی ہے۔ کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اور جب
جب وہ تمہارے اوپر اور تمہارے نیچے سے آئے اور جب نگاہیں کج ہو گئیں، ٹیڑھی ہو گئیں، دل حلق کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، تو اس وقت مومنوں کو آزمایا گیا اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب کہ مدینے کے اوپر سے نیچے سے ہر طرح سے دشمن تمہیں قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو تمہارا جو حال تھا وہ یہ تھا کہ تمہارے دل گھبرا گئے، آنکھیں پتھرا گئیں اور بڑی سخت آزمائشوں میں تم مبتلا کر دیے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مومنین کو ثابت قدم رکھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان تھا مومنوں کے ساتھ۔ کھانا نہیں تھا اور کھانے کی مشکلات تھی، سخت کڑاکے کی سردی کا موسم تھا، اور مدینے کے اندر عورتیں اور بچے ہیں، کمزور لوگ ہیں، مدینے کے باہر یہ خندق کھود رہے ہیں اور اتنا بڑا لشکر آیا ہوا ہے جن کا مقابلہ مشکل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مومنوں کو ثابت قدمی عطا فرمایا اور کہا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور جب اہل ایمان نے ان جتھوں کو دیکھا تو کہنے لگے یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، اور اس حالت نے ان کے جذبہ ایمان و اطاعت کو کچھ اور بڑھا دیا۔ لیکن اس کے برخلاف جو منافقین تھے، جن کی دلوں میں بیماری تھی، ان کا یہ حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ ان منافقین نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا، دھوکہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو منافقین اس طرح کہنے لگے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پر اس وقت عبداللہ بن ام مکتوم صحابی رضی اللہ عنہ کو منتظم مقرر کیا تھا کہ جو بھی مدینے کے انتظام کرنا ہے تو آپ کے ذمے ہے۔ نابینا صحابی تھے۔ عورتوں اور بچوں کو گڑیوں میں محفوظ کیا، یعنی جو وہاں محفوظ جگہ تھی وہاں پر ان کو رکھا گیا۔ پھر 3000 کا لشکر لے کر نکل پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے 10,000 کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور وہاں سے جبل سیلا کو اپنے پشت پر رکھ کر، پیٹھ پر رکھ کر، یعنی پیچھے رکھ کر قلعہ بندی کی شکل اختیار کر لی تاکہ یہاں سے کوئی دشمن مدینے میں داخل نہ ہو سکے۔ سامنے خندق تھی جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان حائل تھی، بیچ میں تھی۔ تو اس طرح مشرکین نے قرار یابی کے بعد تیار ہو کر مدینے کی طرف پیش قدمی کی۔ اب وہاں پر آ کر پہنچے تو وہاں سے اب مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے وہاں سے آگے بڑھنے لگے۔ جب مسلمانوں کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوڑی سی خندق ان کے اور مسلمانوں کے درمیان حائل ہے۔ تو یہ پلان خفیہ پلان تھا، نہیں معلوم تھا دوسروں کو، ان دشمنوں کو۔ تو اس طرح جب آ کر دیکھا تو اب مدینے میں جانے کے لیے راستہ بالکل بھی نہیں ہے، اندر جانے کے لیے دوسری طرف سے بڑے بڑے پہاڑی ہے، اگر وہاں سے کوئی آئیں گے تو آنا بھی مشکل ہے، اور اگر آنے کی کوشش بھی کریں گے تو ان کے آسانی سے روک لیا جا سکتا ہے۔ اب یہ ایک راستہ تھا، یہ بھی ہمارے لیے مسدود کر دیا گیا، بیچ میں خندق حائل ہو گئی، تو پریشان ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ بھون چکا رہ گئے۔ ابو سفیان نے اس وقت بے ساختہ کہا تلک مکیدۃ ما عرفها العرب، یہ ایک ایسی چال ہے جس کو عرب جانتے ہی نہیں، تو یہ ایک بڑی چال ہے جنگ کی جو ہم کو پتہ نہیں تھا، تو جو مسلمانوں نے چلی ہے۔ اب انہوں نے خندق کے گرد
اطراف میں غیظ و غضب کے ساتھ چکر کاٹنا شروع کیا۔ انہیں کسی ایسے نقطے کی تلاش تھی، ایسے راستے کی تلاش تھی جہاں سے خندق پار کر سکیں، لیکن مسلمان ان پر تیر برسا کر انہیں خندق کے قریب آنے نہیں دے رہے تھے تاکہ وہ اس میں کود نہ سکیں اور مٹی ڈال کر راستہ بنا نہ سکیں، اس لیے مسلمان قریب آنے نہیں دے رہے تھے، دور سے تیر برسا کر انہیں روک رہے تھے۔ مجبوراً مشرکین کو مدینے کا محاصرہ کرنا پڑا، حالانکہ وہ اس کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے، کیونکہ چلتے وقت یہ منصوبہ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ایسے خندق کھودی جائے گی، مدینے کے میں جانے کا راستہ روک دیا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں ان کے ذہنوں میں نہیں تھیں، یہ پلان نہیں تھا ان کا۔ تو اب آخر میں انہوں نے کیا کیا، جو مدینے میں جو لوگ تھے تو ان کو ان کے اطراف گھیرا کر دیا، لیکن بہرحال اب وہ روزانہ دن میں نکلتے اور خندق پار کرنے کی کوشش کرتے تھے، جبکہ مسلمان پورے راستے پر ان کے سامنے موجود تھے اور تیروں اور پتھروں سے ان کا استقبال کرتے تھے، ان کو روکتے تھے۔ مشرکین نے کئی بار بڑی زبردست کوشش کی اور پورا دن اسی میں صرف کر دیا، کیونکہ آئے اسی لیے تھے، لیکن مسلمان بھی دفاع میں ڈٹے رہے، یہاں تک کہ ان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نمازیں قضا ہو گئیں، اور سورج ڈوبنے کے قریب یا ڈوبنے کے بعد ہی انہیں نماز ادا کرنے کا موقع مل سکا۔ تو اس وقت نماز خوف اس وقت تک مشروع نہیں ہوئی تھی، قرآن میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائی گئی تھی۔ ایک روز مشرکین کے شہ سواروں کی ایک جماعت نے، جن میں کون تھا؟ عمر بن عبدود تھا، عکرمہ بن ابو جہل تھے، اور زرار بن خطاب، یہ تمام لوگ تھے، بڑے ہی جنگجو لوگ تھے۔ تو ایک تنگ مقام سے خندق پار کر لیے اور ان کے گھوڑے خندق اور سلا پہاڑی کے درمیان چکر کاٹنے لگے۔ ادھر علی رضی اللہ عنہ چند مسلمانوں کے ہمراہ ساتھ نکلے اور جس مقام سے انہوں نے خندق پار کی تھی اسے قبضے میں لے کر ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ تو اب یہاں سے تو واپس آ گئے، لیکن اب یہاں سے جا نہیں سکتے، ان کو بیچ میں قید کر دیا۔ اس پر عمر بن عبدود نے یا عمر بن عبد ود نے مبارزت کے لیے للکارا، بولے کہ آؤ، کون لڑ سکتا ہے مجھ سے، تو آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ وہ بڑا ہی جری اور صفاق قسم کا انسان تھا، تو علی رضی اللہ عنہ نے کچھ کہہ کر اسے بھڑکا دیا اور وہ گھوڑے سے اتر آیا۔ چلو ٹھیک ہے، مبارزت یعنی فائٹنگ کرنے کے لیے، ہاتھا پائی کرنے کے لیے، تیر اور تلوار وغیرہ نہیں، بلکہ جو ہے فائٹ کرنے کے لیے وہ اتر کر آیا، اور پھر دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ کر وار کیے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا اور باقی مشرکین بھاگ نکلے، یعنی اس کو ختم کر دیا۔ تو وہ اس قدر مرعوب تھے کہ عکرمہ نے بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ چھوڑ دیا اور نوفل بن عبداللہ خندق میں جا کر گرا، جسے مسلمانوں نے ختم کر دیا۔ تو اس جنگ میں فریقین کے صرف چند افراد ہی مارے گئے تھے، یعنی 10 مشرک اور 6 مسلمان۔ ایک تیر اس وقت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو لگا تھا، جس سے ان کے بازو کی بڑی رگ کٹ گئی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر قریش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی ہو تو اس کے لیے انہیں زندہ رکھے، ورنہ اسی زخم کو ان کی موت کا سبب بنا دے۔ البتہ اپنی دعا میں یہ بھی کہا مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریظہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، کیونکہ بنو قریظہ کے دوست تھے، ان کو بڑا مانتے تھے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو، اور یہ بھی مسلمانوں کے دشمن تھے، تو انہوں نے بھی اس وقت مسلمانوں سے غداری کی تھی۔ تو بنو قریظہ کی غداری، یہ اس کا تذکرہ جو ہے انشاءاللہ ہم آگے کی کلاس میں پڑھیں گے، کچھ تفصیلی واقعہ ہے، تو انشاءاللہ آج تقریباً ہم نے ایک آدھا حصہ پڑھ لیا ہے، اور آدھا حصہ غزوہ خندق کا انشاءاللہ آئندہ کلاس میں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سوال ہے آپ کا تو سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم سبق آگے بڑھائیں گے۔
صحابی حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ کا مختصر سا واقعہ پڑھیں گے تاکہ ہمارے ایمان میں بھی تازگی آئے، دین کے لیے مر مٹنے کے لیے ہمارے اندر بھی وہ جذبات پیدا ہوں۔ تو جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، اس میں عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ کا واقعہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز کے بعد بستر پر لیٹے تاکہ کچھ دیر آرام کر لیں اور رات کو گشت کے لیے تازہ دم ہو سکے، لیکن خلیفۃ المسلمین کو ایرانی سرحد پر لڑی جانے والی جنگ کی صورتحال کے پیش نظر نیند نہیں آ رہی تھی۔ ان کو خط کے ذریعے معلوم ہوا کہ لشکر اسلام جو ہی اس قابل ہوتا کہ ایک زوردار حملے سے ایرانیوں کو پسپا کر دے۔ اچھا، تو کیوں انہیں نیند نہیں آ رہی تھی؟ اس لیے کہ کوئی خط ان کے پاس موصول نہیں ہوا کہ کیا حال ہے مسلمانوں کا ایرانیوں کے ساتھ۔ تو لشکر اسلام اگر اس قابل ہوتا کہ ان کو ایرانیوں کو پسپا کر دے تو ایک لشکر بھیجتے، لیکن کوئی قابل شخص ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرف سے انہیں یعنی مدد پہنچ جائے جو ایرانیوں کے خلاف لڑنے کے لیے جو جنگ چل رہی تھی اس وقت میں۔ تو اب کیا حال ہے ان کو خط کے ذریعے معلوم بھی نہیں ہوا، تو پریشان تھے۔ تو اور وہ دوبارہ اپنی قوت کو جمع کر کے مسلمانوں کے سامنے ڈٹ جائیں، تو ایسے کوئی بڑا شخص نہیں مل رہا تھا، سپہ سالار ان کی نظر میں نہیں تھا۔ تو امیر المؤمنین کو بتایا گیا کہ ابلا شہر سے ایرانیوں کو کمک بہم پہنچ جاتی ہے۔ ابلا ایک شہر ہے، وہاں سے ایرانیوں کی مدد کے لیے ایک بڑی تعداد پہنچ رہی ہے۔ تو آپ نے عزم کر لیا کہ ابلا کو فتح کرنے کے لیے ایک لشکر روانہ کروں تاکہ ایرانیوں کو کمک موصول ہونے کا راستہ منقطع ہو جائے کھانے پینے کا اور دیگر تمام چیزوں کے لیے۔ لیکن آپ کے پاس افرادی قوت کی بہت کمی تھی، ایسے لوگ نہیں تھے جو وہاں اس شہر کو فتح کر کے اور وہاں کا راستہ روک دے ایرانیوں تک، یعنی کوئی چیز پہنچنے کے لیے روکتے۔ تو اس لیے نوجوان اور بوڑھے اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے اپنے گھروں سے روانہ ہو چکے تھے، اور ان کے بعد مدینہ طیبہ میں صرف چند ہی افراد موجود تھے۔ تو اس موقع پر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا معروف حربہ استعمال کیا، اور وہ یہ کہ افرادی کمی کو تجربے کار سپہ سالار کے ذریعے پورا کیا جائے۔ تو مدینے میں موجود تمام افراد کی فہرست سامنے رکھ کر ہر ایک کی صلاحیتوں کا بغور جائزہ لینے لگے۔ بڑی طویل سوچ و وچار کے بعد ایک دم یہ کہتے ہوئے نعرہ لگا کر اٹھے کہ میں نے ایسے شخص کو پا لیا جو تجربے کار سپہ سالار ہے۔ پھر بستر پر یعنی دراز ہوتے ہوئے فرمانے لگے یہ ایک ایسا مجاہد ہے کہ جس نے بدر، احد، غزوہ خندق اور دیگر غزوات میں بڑے ہی کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ اس کی تلوار اور تیر کا نشانہ کبھی نہیں چوکا۔ پھر اسے حبشہ اور مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہوا، اور وہ ان خوش نصیب 7 مسلمانوں میں سے ہے جنہوں نے سب سے پہلے مسلمان ہونے کا شرف حاصل کیا۔ تو جب رات کے وقت سب ان کے دماغ میں چل رہا تھا، خوشی سے وہ یہ تمام باتیں کہہ رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین نے کہا عتبہ بن غزوان کو میرے پاس لاؤ، کیونکہ یہ صحابی کے متعلق یہ تمام باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ اور اس کی کمان میں 319 مجاہدین کا لشکر ابلہ کی جانب روانہ کر دیا، جو وہاں سے ایرانیوں کو جو کمک پہنچ رہی تھی تو اس کو فتح کرنے کے لیے۔ اور یہ ایک وعدہ بھی کیا کہ میں تمہاری مدد کے لیے وافر تعداد میں اور بھی مجاہدین بھیجوں گا، تم یہ لشکر تو پہلے لے کر جاؤ۔ جب یہ چھوٹا سا لشکر وہاں سے کوچ کرنے کے لیے تیار ہوا تو فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے قائد کے لشکر عتبہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا
عتبہ بن غزوان کو کہا کہ عتبہ دیکھنا، میں تجھے سرزمین ابلاہ کی جانب روانہ کر رہا ہوں. یہ دشمن کے قلعوں میں سے ایک مضبوط قلعہ ہے. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے پر امید ہوں کہ وہ تیری مدد کرے گا. جب وہاں جا کر پڑاؤ کرو تو سب سے پہلے اس کے باشندوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا. تو یہ اہل اسلام کا جہاد کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ کسی بھی قوم کے پاس، لشکر کے پاس جاتے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے، تو یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا ہے. جہاد کا اصل طریقہ ہے سب سے پہلے ان کافروں کو، ان دشمنوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اور اگر وہ تیری بات مان لے تو اسے قبول کر لینا. تو ان کو مطلب ان سے لڑائی جھگڑا نہ کرنا، وہ تمہاری اطاعت میں آ جائیں گے، اور انہی میں سے کسی کو ذمہ دار بنا کر وہاں سے آ جاتے تھے. یہ ایک طریقہ تھا، اور یہی اصل جہاد کا طریقہ ہے. سب سے پہلے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے، جہنم سے بچائیں. اور جو انکار کر دے، نہیں ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ایک اللہ کو نہیں مانیں گے، ہم جس کو مانتے ہیں بڑا یا خدا اسی کو ہم مانیں گے، تو ٹھیک ہے، ان سے ٹیکس وصول کر لینا، جزیہ وصول کر لینا. کہنا کہ ٹھیک ہے، تم ہمیں ٹیکس دو تو ہم تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے لیے سہولت پہنچائیں گے، تم سے لڑائیں گے، جھگڑیں گے نہیں، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے. اگر وہ جزیہ دینے سے بھی انکار کر دیں تو بے خوف و خطر ان کی گردنوں پر تلوار چلانا. تو اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے کہ تیسرا اسٹیپ ہے کہ اس وقت جب وہ جزیہ دینے سے بھی انکار کر دیں تو جب ان سے لڑائی جھگڑا کرنا، جب ان کو قتل کرنا. تو یہ جہاد کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ کو بتلائے، اور کہا اے عتبہ، اپنے منصب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عہدہ دیا ہے اس بارے میں کبر و نخوت سے بچنا، یعنی غرور، تکبر اور گھمنڈ سے بچو. کہیں یہ تمہاری آخرت خراب نہ کر دے. کسی بھی طرح سے تم بڑے ہو جاؤ لیکن یہ غرور تکبر اپنے اندر پیدا نہ کرو، کیونکہ اس سے تمہاری آخرت خراب ہو گیا. سبحان اللہ، کتنی پیاری نصیحتیں ہیں. ہمارے لیے بھی اس میں بڑی نصیحت ہے. اس بات کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لو. کیا بات ہے کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اعزاز حاصل ہے، یعنی تم صحابی ہو. اللہ تعالیٰ نے تجھے ذلت کے بعد عزت عطا کی. پہلے تم ذلیل تھے، مسلمان نہیں تھے، اللہ نے تمہیں اسلام دے کر تم عزت بخشی. کمزوری کی بات قوت عطا کی. تم اس وقت لشکر کے امیر اور ہر دل عزیز قائد ہو. تم جو بات کہو گے اسے بغور سنا جائے گا، تم جو حکم دو گے اسے بلا چوں و چرا مانا جائے گا. دیکھنا کہیں اس نعمت کو غلط استعمال نہ کر بیٹھنا، ورنہ آخرت میں پچھتانا پڑے گا. اللہ مجھے اور تمہیں اپنی پناہ میں رکھے. تو کتنی عظیم نصیحتیں ہیں جو عمر رضی اللہ عنہ کی عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے کی، جو قائد اور لشکر کے بڑے بن کر بھیجے جا رہے تھے. تو یہ ہمارے لیے بھی اس میں بڑی عبرتیں اور بڑی نصیحتیں. اصل آخرت خراب نہ ہو اس کے لیے ہمیں ہمیشہ فکر مند رہنا چاہیے، چاہے ہم یعنی تنگی میں رہیں، چاہے ہم خوشحالی میں رہیں. یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے تمام برائیوں سے، آمین. تو آئیے اس کے بعد حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ اپنا یہ لشکر لے کر روانہ ہو گئے. اس لشکر میں ان کی بیوی تھی، ان کے علاوہ 5 مجاہدین کی بیگمات بھی شامل تھیں. ابلا شہر کے قریب ایک سرسبز جگہ پر پڑاؤ کیا. لشکر کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. جب بھوک نے زور پکڑا تو عتبہ رضی اللہ عنہ نے چند لوگوں سے کہا کہ کھانے کے لیے کوئی چیز تلاش کر کے لائیں. جو خوراک تلاش کرنے کے لیے چل نکلے تاکہ بھوک کا مداوع ہو سکے. تو یہاں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا. ان میں ایک نے بتایا کیا کہ ہم کھانے کے لیے کوئی چیز تلاش کر رہے تھے. ہم چلتے چلتے درختوں کے ایک جھنڈ میں داخل ہوئے. وہاں 2 مٹکے پڑے ہوئے تھے، ایک میں کھجوریں تھیں اور دوسرے میں سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے دانے تھے جس پر زرد رنگ کا چھلکا تھا. ہم نے دونوں مٹکے اٹھا لیے اور لشکر کے پاس لے آئے. ہم میں
سے ایک ساتھی نے اس مٹکے کو دیکھا جس میں سفید رنگ کے دانے تھے اور کہنے لگا یہ تو زہر ہے جو دشمن نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ ہم کھجوروں کی طرف لپکے اور انہیں کھانا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک گھوڑا اپنی رسی توڑا کر سیدھے اس مٹکے کی طرف آیا اور جس میں دانے تھے وہ اور انہیں کھانا شروع کر دیا۔ بخدا ہم نے ارادہ کیا کہ گھوڑے کو ذبح کر لیں ورنہ زہر سے اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو ایک ساتھی نے کہا رہنے دیجئے، میں رات بھر پہرا دوں گا، اگر مرنے لگا تو یہ فوراً میں ذبح کر دوں گا۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ گھوڑے کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ تو میری بہن نے کہا بھائی جان میں نے اپنے والد سے سنا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ زہر کو اگر آگ پر بھون دیا جائے تو اسے کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ پھر بہن نے تھوڑے سے دانے لیے ہنڈیا میں ڈالے اور نیچے آگ جلا دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کہنے لگی کہ آؤ دیکھو ان کا رنگ کس طرح سرخ ہو گیا اور چھلکا اتر رہا ہے اور اندر سے سفید رنگ کے دانے برآمد ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے کھانے کے لیے ایک بڑے پیالے میں ڈالے وہ دانے، تو امیر لشکر نے ارشاد فرمایا اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ ہم نے کھائے تو بڑا مزہ آیا۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ان دانوں کا نام چاول ہے۔ تو چاول تھا جس کو وہ زہر سمجھ رہے تھے، تو اس وقت تک چاول کا پتہ نہیں تھا۔ تو سبحان اللہ، یہ واقعہ ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ تو ابلا جسے فتح کرنے کے لیے عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ نے اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ چڑھائی کی تھی۔ دجلہ کے کنارے پر واقع ایک محفوظ شہر تھا۔ ایرانیوں نے یہاں اسلحہ محفوظ کرنے کے لیے بڑے اسٹور بنا رکھے تھے اور قلعہ کے برجوں پر اپنے دشمنوں پر نگاہ رکھنے کے لیے رصدگاہیں تعمیر کر رکھی تھیں۔ تو اتنے سارے انتظامات وہ کر رکھے تھے دشمنوں سے لڑنے کے لیے۔ اونچی جگہ پر ایسے لوگوں کو کھڑا کرے اور تاکہ وہاں دور سے دیکھیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اور وہاں پر کھانے پینے کے لیے بڑے بڑے اسٹورز تھے سامان رکھنے کے لیے۔ تو ان تمام تر انتظامات اور اپنی افرادی قوت اور اسلحہ کی کمی کے باوجود صحابی رسول قائد عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ کی جنگی کارروائی کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکی۔ تو آپ کے ساتھ لشکر میں صرف 600 جنگجو تھے۔ تلواروں اور نیزوں کے علاوہ کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ اب صرف خداداد فہم و فراست کے ذریعے ہی کامیابی حاصل کی جا سکتی تھی۔ تو عتبہ رضی اللہ عنہ نے نیزوں کی لکڑیوں کے ساتھ جھنڈے لٹکا کر لشکر میں شامل خواتین کے ہاتھوں میں تھما دیے اور انہیں حکم دیا کہ وہ لشکر کے پیچھے چلیں، اور ان سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب ہم شہر کے قریب پہنچ جائیں تو ہمارے پیچھے اس قدر غبار اڑا دینا جس سے فضا اٹھ جائے، یعنی دور دور پر ان خواتین کے ہاتھ میں جھنڈے تھما دیے تاکہ یہ، اور غبار اڑانے کا اس لیے حکم دیا تاکہ یہ سمجھ میں آنے لگے کہ ایک بڑی فوج آ رہی ہے۔ دور دور جو ہاتھوں میں جو جھنڈے ہے اور جو دھول اڑ رہی ہے، اس سے یہ سمجھ میں آئے کہ دشمن مروب ہو جائے کہ بڑا لشکر آ رہا ہے ہم سے لڑنے کے لیے۔ جب لشکر اسلام ابلا شہر کے قریب پہنچا تو ایرانی لشکر باہر نکلا۔ جب انہوں نے لشکر اسلام کی طرف اپنی طرف پیش قدمی دیکھی کہ وہ آ رہا ہے، اور دیکھا کہ جھنڈے ان کے پیچھے لہرا رہے ہیں اور ان کے پیچھے غبار سے پوری فضا بھری ہوئی ہے، دھول سے، تو ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ تو مقدمۃ الجیش ہے، یعنی جو سامنے صحابہ کرام کی جو تعداد ہے، جو سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ابھی سٹارٹنگ ہے ان کی فوج کی، ان کے پیچھے بہت بڑا لشکر غبار اڑاتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، تو ہم تو ان کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں۔ اپنے آپ کو تھوڑے محسوس کرنے لگے، جبکہ یہ مسلمان تھوڑے تھے، لیکن ایک جنگی چال تھی صحابی رسول عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ کی، اس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اس طرح ان کے دل مرعوب ہو گئے، گھبراہٹ ان کے عالم میں جلدی جلدی اپنی ایسی قیمتی اشیاء اٹھائیں جن کا وزن بہت کم تھا، اور ان کشتیوں پر بیٹھ کر بھاگ نکلے جو ہنگامی حالات سے نپٹنے کے لیے دریائے دجلہ کے کنارے لنگر انداز تھیں۔ عتبہ رضی اللہ عنہ کسی جانی نقصان کے بغیر فاتحانہ انداز میں ابلا شہر میں داخل ہوئے، پھر اس کے بعد ارد گرد کے شہروں اور بستیوں کو بھی فتح کر لیا۔
یہاں سے اتنا مال غنیمت ہاتھ لگا جسے شمار کرنا گننا دشوار تھا، اور ہر اندازے کو مات کر گیا، یعنی اتنا جو ہے بڑا مال غنیمت حاصل ہوا تھا۔ یہاں تک کہ کامیابی کے بعد ایک مجاہد مدینہ منورہ واپس لوٹا تو لوگوں نے اس سے پوچھا ابلا میں مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا بھلا کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہو؟ خدا کی قسم میں انہیں اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ سونے اور چاندی میں کھیلتے ہیں، اور لوگ پروانہ اور ابلا میں رہائش اختیار کرنے کے لیے دوڑے آ رہے ہیں۔ تو اتنا مسلمانوں کا اچھا حال ہے، خوشحال ہے مسلمان وہاں پر۔ تو اس موقع پر عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ لشکر اسلام کا ان مفتوحہ شہروں میں زیادہ دیر تک قیام کرنا انہیں آرام طلب بنا دے گا، اور یہ مجاہد یہاں کے باشندوں کی عادات اپنا لیں گے اور ان کی جنگی عزائم ماند پڑ جائیں گے۔ تو انہوں نے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھا اور ان سے بصرہ شہر آباد کرنے کی اجازت طلب کی، اور مجوزہ جگہ کی نشاندہی بھی کر دی کہ اس جگہ پر وہاں جا کر ہم آباد ہوں گے، رہیں گے، تاکہ یہاں پر یعنی اتنا اطمینان و سکون ہے، تاکہ یہ سب چیزوں میں پڑھ کر، ناز و نعیم میں پڑھ کر ہمارا جذبات ٹھنڈے نہ پڑے مجاہدین کے، اس لیے بصرہ شہر میں ایک جگہ ہے، وہاں جا کر ہم رہیں گے۔ تو امیر المؤمنین نے یہ شہر آباد کرنے کی انہیں اجازت دے دی۔ تو صحابی رسول قائد لشکر عتبہ رضی اللہ عنہ نے اس نئے شہر کا نقشہ بنایا، بڑے انجینئر بھی تھے، اس اعتبار سے انہوں نے اس شہر کا نقشہ بنایا۔ سب سے پہلے ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کی وہاں پر، اور اس مسجد کو اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے تمام تر مساعی کا مرکز بنایا۔ تو مسجد کو انہوں نے ایک ایسا سینٹر بنایا، مرکز بنایا، جس میں اسلام کی سربلندی کے لیے دعوت کا کام، جہاد کا کام اور زکوٰۃ وصول کرنے کا ہر کام وہاں سے شروع ہوا تھا کیا۔ یہیں پر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے قافلے ترتیب دیے جاتے تھے۔ تو مسجد کے ذریعے ہی انہوں نے دشمنان خدا پر غلبہ حاصل کیا۔ اس لیے شہر میں فوجیوں نے اپنے گھر بھی تعمیر کیے، لیکن عتبہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے کوئی گھر نہیں بنایا، اور آپ نے ہمیشہ خیمہ ہی میں رہائش اختیار کی۔ وہ اپنے بارے میں اس پر خوش بھی تھے کہ مجھے جو کچھ ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ عتبہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بصرہ میں رہائش پذیر مسلمانوں کے دلوں میں ایسی دنیا آ گئی کہ محبت داخل ہو گئی ہے جس سے انسان کا دل غافل ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ تھوڑا عرصہ ہی پہلے وہ لوگ جو چاول جیسے کھانے سے بھی آشنا نہیں تھے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ چاول کسے کہتے ہیں، وہ اب ایرانیوں کی طرح لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ انہیں اس دنیا سے اپنے اپنے دین کا خطرہ لاحق ہوا، اور دنیا سے اپنی آخرت خراب ہونے کا اندیشہ پیدا ہوا۔ تو لوگوں کو کوفہ کی مسجد میں جمع کیا اور یہ خطاب فرمایا، لوگوں یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، تم یہاں سے ایک ایسے گھر کی طرف منتقل ہونے والے ہو جس پر کوئی زوال نہیں ہوگا، تو وہاں نیک اعمال لے کر جاؤ۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 7 صحابہ میں ہوں جنہیں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ہم درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا کرتے تھے، جس سے بعض اوقات ہمارے منہ زخمی ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک روز گری ہوئی چادر میرے ہاتھ لگی، میں نے اسے پھاڑ کر 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک کو میں نے بطور تہبند باندھ لیا، اور دوسرا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو تہمت باندھنے کے لیے دیا۔ تو ایسی ہماری حالت تھی اسلام کے شروع میں۔ اب ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی شہر کا گورنر ہے۔ میں اس بات سے اللہ کے حضور پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے تئیں عظیم بنوں، اپنے آپ کو میں بڑا بنا لوں اور اللہ کے یہاں ذلیل شمار کیا جاؤں۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے۔ پھر حاضرین میں سے ایک کو اپنا نائب مقرر کیا اور انہیں الوداع کہہ کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ وہاں سے کوفہ سے نکل کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ جب امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا اور انہیں بصرہ واپس جا کر اپنا منصب سنبھالنے کا حکم دیا۔ انہوں نے بادل ناخواستہ عمر رضی اللہ عنہ کا حکم مانا اور اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے اور یہ دعا کی، الہی مجھے واپس نہ لوٹانا، الہی مجھے واپس نہ لوٹانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ مدینے سے ابھی تھوڑے ہی فاصلے پر پہنچے تھے، جا رہے تھے کہ اونٹنی
گئی اور عتبہ رضی اللہ عنہ سر کے بل گرتے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ کا واقعہ تھا جو ہم نے پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے دلچسپ واقعات ہیں جس سے ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ رضی اللہ عنہم و ارضا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ اور اس کے بعد دو ٹاپک ہے انشاءاللہ بھی ہم پڑھیں گے۔ ایک تو نماز کے مسائل پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد پھر رمضان کے کچھ مسائل ہیں، صدقہ فطر اور کچھ اہم مسائل ہیں انشاءاللہ، وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ آج نماز سے پہلے جو ہم پڑھے تھے نماز کے بعد کی دعائیں، اذکار، نماز کے اوقات پڑھے تھے الحمدللہ، اور آج انشاءاللہ نماز کے شروط، ارکان، واجبات، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اگر کوئی سوال ہے اس میں آپ سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ دوسرا سبق شروع کیا جانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بہت اہم اسباق ہے نماز ہماری کیسے قبول ہوتی ہے، کس طرح ہماری نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوتی ہے، تو اس کے لیے تمام چیزیں بہت ضروری ہیں کہ نماز کے شروط کا جاننا، نماز کے ارکان اور واجبات وغیرہ کا جاننا، نماز کی سنتوں کا جاننا، تاکہ اگر ہم سے کچھ غلطی ہو تو ہم کو پتہ چلے گا کہ یہ غلطی کس اعتبار کی تھی، اس سے نماز میں کتنا خلل ہو سکتا ہے، اس کو کیسے ہم پورا کر سکتے ہیں، اس خلل کو، نماز کو ہم کیسے صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، تمام چیزیں ہم کو معلوم ہوگی اگر ہم ان تمام چیزوں کو پڑھیں گے۔ تو نماز کے شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں شرط کس کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کوئی ایسا لازمی کام جس کے نہ ہونے سے عبادت بھی نہیں ہوتی ہے، اس کو شرط کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر وضو نماز کے لیے شرط ہے، اگر کوئی وضو کے بغیر نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ نماز صحیح ہونے کے لیے وضو شرط ہے۔ اسی طرح تمام شروط کو نماز کے ساتھ جوڑ کر ہم سمجھے، اور اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ نماز صحیح ہونے کے لیے کیا شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے ایک شرط ہے کہ بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا اور نماز کی جگہ کا پاک ہونا، یہ تین چیزیں ضروری ہیں۔ ہمارے بدن پر کوئی ایسی گندگی لگی نہ رہے، کپڑے پر بھی، اور نماز جہاں پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو، اور باوضو ہونا یہ بھی نماز کی شرائط میں سے ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ وضو نماز کی کنجی ہے، الوضو مفتاح الصلاۃ، ایک حدیث بھی ہے اس طرح کی۔ اللہ تعالیٰ ایک اور حدیث بھی صحیح بخاری مسلم کی، اللہ تعالیٰ بغیر پاکیزگی کے طہور یعنی وضو کے نماز قبول نہیں کرتا کسی کی۔ اور اس کے تیسری شرط یہ ہے کہ سطر کو چھپانا۔ اب سطر مرد کے لیے الگ ہے اور عورت کے لیے الگ ہے، تو مرد کا سطر، نماز ہم جب پڑھتے ہیں تو کیا سطر ہے اس کا وہ جاننا ضروری ہے۔ تو مرد کو ناف سے گھٹنوں تک چھپانا ضروری ہے، ناف سے گھٹنوں تک چھپانا ضروری ہے، اور عورت کو چہرہ اور ہتھیلیوں کے علاوہ سارا جسم چھپانا ضروری ہے، جس میں پیر کے یعنی اوپر کے حصے بھی آ جاتے ہیں، پیر بھی آ جاتے ہیں، یہ بھی بعض اختلاف مسئلہ ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی چھپانا ضروری ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ جو ہے ٹخنوں تک تو اور چھپاتی ہے، لیکن اس کے نیچے اگر پیر چھپے نہ رہے کیونکہ کپڑا اتنا لمبا نہ ہو تو بھی جو ہے نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ واضح دلیل نہیں ہے اس کو چھپانے کی۔ لیکن امام بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بھی چھپانا ضروری ہے، واللہ تعالی عالم۔ تو یہ چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے نماز میں، ہتھیلیاں کھلا رکھ سکتی ہے، اس کے علاوہ سارا جسم، بال وغیرہ سب چھپانا ضروری ہے نماز میں، شرط ہے۔ اور چوتھی شرط، اچھا اس میں سطر کے سلسلے میں مرد اور عورت کا سطر کا حصہ ہمیشہ چھپا رہنا چاہیے، لیکن مردوں کو اس کے علاوہ ناف سے گھٹنوں کے علاوہ سطر میں نماز کے وقت کندھوں کو بھی چھپانا ضروری ہے، کندھوں کو بھی چھپانا ضروری ہے۔ بخاری کی، مسلم کی حدیثوں میں ہے
کہ مرد نماز پڑھ رہے ہیں تو کندھے چھپانا یہ بھی ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے بالغ عورت کی متعلق فرمایا کہ نماز سر ڈھانپے بغیر نہیں ہوتی ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بالغ عورت کی نماز کو بغیر خمار، بغیر دوپٹے کے قبول نہیں کرتا۔ اور نماز کے وقت چہروں کو ڈھانپنا منع ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے حسن درجے کی۔ البتہ یہ عورت اگر نماز پڑھ رہی ہے، غیر محرم مردوں کے دیکھنے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں عورت کو چاہیے کہ وہ اپنا چہرہ ڈھانپ لے۔ تو یہ نماز کی شرطیں ہیں، اور اس میں سے ایک شرط اس کے بعد نماز کا وقت کا داخل ہونا ہے، جیسے اب ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے اگر اب داخل نہیں ہوا ہے، 11:30 بجے ہیں، اگر اب نماز ظہر کی نیت سے پڑھتا ہے تو قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کے لیے نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد اگر وہ پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ اس طرح سے فجر کے وقت اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، جب بھی رات میں اٹھے، پڑھ کے فجر کی نیت سے سو گئے، ابھی فجر کا وقت داخل نہیں ہوتا، تہجد کا وقت ہی ہے، سحری کا وقت ہی ہے، تو اس سے نماز قبول نہیں ہوتی، بلکہ نماز کا وقت داخل ہونا ایک شرط ہے، اور یہ شرط نماز سے پہلے ہوتی ہے، شروط نماز سے قبل ادا ہوتے ہیں، تو نماز کا وقت داخل ہونا ضروری ہے، اور نماز پڑھتے وقت میں سے پہلے قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ مطلب ایک شخص اگر سمجھو کہ قبلہ کی سمت جانتا ہے، اس کے باوجود اس نے دوسری سمت میں نماز پڑھ لی تو اس کی نماز نہیں ہوتی، باطل ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف سمجھو کہ ایک ایسا انسان ہے، اندھیرے میں ہے، عشاء کی نماز اس کو پڑھنا ہے، اس کو قبلے کی سمت نہیں معلوم ہے، اور قبلہ کو جاننے والا بھی وہاں پر کوئی موجود نہیں ہے، تو یہ عذر ہے، لہٰذا جس سمت میں نماز پڑھ سکتا ہے وہ ادا کر لے، نماز قبول ہو جائے گی۔ جیسے آپ کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں ہوٹل میں یا کسی جگہ پر نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو قبلے کا پتہ نہیں ہوتا، تو آپ اندازہ کر کے نماز پڑھ لے، انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد 6ویں شرط دل میں نماز کی نیت کرنا، یہ بھی ضروری، جیسے کہ حدیث میں ہے، تو نیت زبان سے نیت کرنا ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ نیت کا تعلق دل سے ہے، دل میں نماز کا ارادہ کرنا۔ بہت سے لوگ زبان سے ادا کرتے ہیں، میں نماز پڑھتا ہوں 4 رکعات، وہ میرا کعبہ کی طرف فلاں فلاں فلاں، تو زبان سے نہیں بلکہ دل میں ارادہ کر لیں، یہی کافی ہے۔ تو یہ 6 شرطیں ہم نے پڑھی ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور شرطیں بھی ہیں، جیسے اس سے پہلے کیا ہے کہ مسلمان ہونا، کافر کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، تو بہت سے کافر کیا کرتے ہیں، ٹوپی لگا کر کبھی مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اور ایک عقل مند ہونا، یہ بھی ضروری ہے، پاگل کی نماز نہیں ہے، پاگل پر نماز فرض نہیں ہے۔ نمبر 3 بالغ بھی ہونا، یعنی نابالغ چھوٹے بچوں پر نماز فرض نہیں ہے، لیکن بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تعلیم دیں، اور جب 10 سال کو پہنچ جائیں اور نماز نہ پڑھے تو مار کر نماز پڑھانے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، اگر ان شروط میں سے ایک بھی شرط بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جیسے ابھی بتایا گیا، ایک شخص وضو کر سکتا ہے، پانی موجود ہے، لیکن وضو نہیں کیا اور نماز پڑھ لیا تو اس کی نماز باطل ہے۔ اس کے برخلاف ایک شخص بیمار ہے، نہ خود وضو کر سکتا ہے، نہ تیمم، اور نہ ہی کوئی اس کو وضو اور تیمم کرانے والا ہے، تو ایسی بیماری عذر ہے، لہٰذا وہ بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ مثلا کوئی ہڈیاں ٹوٹے ہوئے ہیں، بستر پر پڑا ہوا ہے، پٹیاں بنی ہوئی، یا پھر کوئی یعنی اس کو پورے مشینریز لگے ہوئے ہیں، اور وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، نماز کا وقت ہے اور ہوش میں ہے، تو وضو بھی نہیں کر سکتا، اٹھ بھی نہیں سکتا، تو بوڑھا بھی ہے، تو ایسے بہت سارے مجبوریاں ہیں، کوئی بول بھی نہیں سکتا، مشینریز لگے ہوئے ہیں، دل سے نیت کر لیں اور ویسی حالت میں اشارے کے ذریعے سے بھی نماز پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی بغیر وضو کے ہی۔ اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھے، لیکن یہ مسئلہ ہے، اس کو آپ یاد رکھیں۔ تو اس طرح یہ نماز کے کچھ شرائط ہیں، یہاں پر ہم نے 6 شرطیں پڑھی، اس کے علاوہ جو بنیادی چیزیں ہیں، مسلمان ہونا
عقل مند ہونا اور بالغ ہونا کہ یہ بھی اس میں شامل ہیں۔ ان شروط میں سے اگر ایک بھی شرط بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک مسئلہ ہے وہ جگہ جہاں نماز پڑھنا منع ہے۔ اب ہم پڑھے تھے کہ نماز کی شرائط میں نماز کی جگہ کا پاک ہونا۔ اب کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر حدیث میں خود منع کیا گیا کہ ایسی جگہ پہ نماز نہ پڑھیں۔ جیسے کہ ایک حدیث تو ہے ساری زمین پاک ہے، جہاں کہیں نماز کا وقت آ جائے وہاں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ میرے لیے مسجد پاک بنا دی گئی ہے، زمین پاک بنا دی گئی ہے، مسجد یعنی سجدے کی جگہ بنا دی گئی ہے، جہاں پر بھی نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لیں۔ تو حدیث ہے بخاری کی۔ البتہ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر نماز پڑھنا حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ناپاک جگہ، جیسے کہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ جیسے گھوڑ یعنی کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جو جگہ ہوتی ہے، کچرا ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے، ایسی جگہ پر نماز نہ پڑھیں، ناپاک جگہ مثلا ایسی جگہ۔ نمبر 2 حمامات میں نماز پڑھنا منع ہے۔ نمبر 3 قبرستان میں بھی نماز پڑھنا منع ہے۔ نمبر 4 اونٹ باندھنے کی جگہ، جیسے احادیث میں ابو داؤد، ترمذی، مسند احمد وغیرہ میں یہ تمام باتیں موجود ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ایک ٹاپک تھا نماز کے متعلق۔ اس کے بعد نماز کے ارکان پڑھیں گے۔ السلام علیکم شیخ۔ جی بولیے۔ یہ عورتیں نقاب لگا کے نماز پڑھ سکتی چہرے؟ وہی تو بتایا نا، نہیں لگانا چاہیے، کھلا رکھنا چاہیے۔ نہیں اب ہم شاپ پہ کرتے وہی ہے، آپ جو ہے نماز پڑھیں، اگر کسی غیر محرم کے دیکھنے کا اندیشہ ہے تو ویسے وقت میں چہرے پر کوئی کپڑا ڈال لیں۔ ہاں، کیونکہ عورت تو اصل میں ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں پر اپنے گھر میں بھی ایسی خاص جگہ پر جہاں پر جو ہے یعنی خاص نماز کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے، اندھیری جگہ پر، مطلب فی قعر بیتہ کا جیسا لفظ ہے حدیث میں۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کہیں بھی نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے اور ہم وہاں پر اپنی خاص جگہ پر نماز نہیں پڑھ سکتے تو کہیں بھی نماز پڑھ سکتی ہے، چہرہ کھلا رکھیں۔ لیکن اگر ایسے وقت میں ہمیں ڈر ہے کہ کسی غیر محرم کے آنے کا اور نظر پڑنے کا، تو پھر اوپر سے کپڑا ڈال دے، جیسے کہ ابھی ہم نے اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ ٹھیک ہے، وہی ہے۔ اب اس کے بعد نماز کے کچھ ارکان۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ شیخ ہاتھ اور پیر کا کھلا رکھ کر نماز پڑھنا عورتوں کے لیے، اس کے بارے میں بولیے۔ وہی جب سے بتایا تھا ہمیں نا تفصیل اس کی، کہ اس میں علماء کی فقہا کی رائے ہے، الگ الگ 2 رائے ہیں۔ اس میں سے 2 بڑے مفتی حضرات کا جو میں نے تذکرہ کیا ہے، ایک ان میں سے عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ تعالی ہے، وہ سختی سے منع کرتے ہیں کہ عورت اپنے پیر، ایسی کوئی مطلب الفاظ نہیں ہے، بلکہ چہرہ اور ہتھیلیاں تو کھلا رکھنا ہے، لیکن اس کے علاوہ پیروں کو چھپانے کے لیے کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر کوشش کرے اس کو چھپانے کی، کپڑا اوپر سے کپڑا ڈالنے کی، اس طرح کے، اگر ایسے نہ ہو سکے کھلا رکھ کر نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی۔ یہ ان کی رائے ہے جو فقہی اعتبار سے اس کو انہوں نے سمجھایا ہے، بتایا ہے، کیونکہ واضح دلیل نہیں ہے تو اس طریقے سے ہم پیر کو مستثنا کر سکتے ہیں۔ تو زیادہ یعنی اقرب الصواب جو ہے علماء نے جو بتلایا ہے، جو فتاوی کو دیکھ کر، کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی رائے زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے اس میں، چونکہ دشواریاں ہیں، مشکلات ہے عورتوں کے لیے، تو ایسی صورت میں اگر کھلا رکھ لے تو انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ جو ہے فتویٰ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، واللہ تعالیٰ عالم۔ اور اس کے مطابق آپ لوگ دیکھیں، کوشش کریں چھپانے کی، اگر نہ چھپے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مہربان ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ وإياكم۔
نماز کے ارکان کے سلسلے میں انشاءاللہ ابھی ہم تفصیلات کچھ پڑھیں گے سرسری طور پر، کوشش کریں گے اس کو بھی ختم کرنے کی جیسے وقت میں ہمیں مناسب وقت کے حساب سے۔ نماز کے ارکان جو ہمارے پاس ابھی 14 ارکان ہیں۔ اب اس میں سے پہلا رکن ہے نماز کے قیام، نماز میں قیام کا، یعنی طاقت ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، یہ نماز کے ارکان ہے۔ اب ارکان کس کو کہتے ہیں؟ رکن کی جمع ہے ارکان، یعنی ایسے کام جو عبادت کا حصہ ہے اور ان کے بغیر عبادت باطل ہو جاتی ہے، درست نہیں ہوتی ہے، اسے رکن کہتے ہیں۔ اب شرط پڑھے، اس سے پہلے ہم پڑھے تھے، اب رکن پڑھے ہیں، تو شرط یہ نماز سے پہلے ادا ہوتے ہیں۔ نماز سے پہلے جیسے وقت کا داخل ہونا، وضو کرنا، سطر کا چھپانا، جگہ وغیرہ کا، بدن کا سب کا پاک ہونا، یہ نماز سے پہلے کی چیزیں ہیں، اس کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی۔ اگر ہم اس میں سے کوئی نہیں کیے، جان بوجھ کر چھوڑ دیے، تو اس کے نماز کے اندر جو چیزیں ہونے والی ہیں جیسے سجدہ، قیام، رکوع وغیرہ وغیرہ، تو یہ ارکان کہلاتے ہیں جو نماز کے اندر ہوتے ہیں۔ اگر بھولے سے کوئی رکن چھوٹ جائے تو اس کو ادا کرنے کی کچھ صورتیں ہیں، انشاءاللہ ابھی آگے ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ارکان کیا ہیں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ دیکھیں گے۔ نمبر 1، قیام، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ اگر کوئی استطاعت رکھتے ہوئے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی بیمار ہے، پیر میں درد ہے، یا اس طرح کھڑے ہونا اس کے لیے مشکل ہے، تو پھر ایسے کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، نمبر 2، تکبیر تحریمہ، مطلب نماز جب شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر جو کہتے ہیں، یہ بھی رکن ہے بالاتفاق۔ نمبر 3، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے، اہل الحدیث جو احادیث قرآن و سنت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مطابق نماز پڑھتے ہیں، تو ان کے نزدیک یہ رکن ہے۔ احناف کے پاس اور کچھ اور فقہا کے پاس کیا ہے، یہ رکن نہیں ہے، مقتدی کے لیے ضروری نہیں ہے کہتے ہیں، لیکن صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ ہر ایک کے لیے، مقتدی، منفرد، امام، سب کے لیے پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ خاص دلائل ہیں اس سلسلے میں۔ نماز میں امام کے ساتھ کوئی چیز نہ پڑھے سورہ فاتحہ کے علاوہ۔ اچھا، نمبر 4، رکوع کرنا، یہ بھی نماز کے ارکان میں ہے۔ نمبر 5، رکوع سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہونا، یعنی بہت سے لوگ رکوع میں جا کر پھر کھڑے ہوتے ہیں، سیدھے نہیں کھڑے ہوتے، پھر سیدھا سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو اطمینان سے کھڑے ہونا۔ نمبر 6، 7 اعضاء پر سجدہ کرنا۔ سجدہ کرنے میں ان باتوں کا خیال رکھیں کہ 7 اعضاء پر سجدہ کرنا ضروری ہے، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پیر اور پیشانی، جس میں ناک بھی داخل ہے۔ اچھا، نمبر 8، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان آرام سے نہیں بیٹھتے ہیں، تو یہ بیٹھنا بھی رکن میں سے ہے، ضروری ہے۔ نمبر 9، آخری تشہد کے لیے بیٹھنا۔ جب 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، 3 رکعت پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، تو آخری تشہد کے لیے بیٹھنا ضروری ہے۔ نمبر 10، آخری تشہد میں التحیات پڑھنا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہے نا؟ تو یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ التحیات کا پڑھنا بھی رکن میں ہے۔ نمبر 11، آخر تشہد میں درود پڑھنا، اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، یہ پڑھنا بھی رکن میں ہے۔ نمبر 12، 2 سلام پھیرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھی ارکان میں۔ نمبر 13، تمام ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 14، تمام ارکان کو ترتیب وار کرنا۔ تو ایک کے بعد ایک جو پوائنٹ پر جو بتایا گیا ہے نماز کا طریقہ، اس اعتبار سے کرنا یہ ضروری ہے۔ ان ارکان میں سے کسی ایک رکن کو عمدن، یعنی جان بوجھ کر چھوڑ دینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اگر سہون چھوٹ جائے بھول کر، تو یاد آنے کے بعد اس کو ادا کر کے سجدہ سہو کر لینا چاہیے۔ اچھا، اب یہاں پر کچھ چیزیں ہم پڑھتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ رکن اور واجب میں کچھ فرق ہے۔ واجب کے چھوٹ جانے سے اس کے بدلے سجدے سہو کر لینا کافی ہو جاتا ہے،
لیکن رکن کے چھوٹ جانے سے اس رکن کو ادا کرنا اور سجدے سہو کرنا دونوں ضروری ہے. یہ اس صورت میں جب بھول کر کوئی رکن یا واجب چھوٹ جائے تو. ٹھیک ہے. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھول کر رکن چھوڑ دے تو اس کو ادا کرنے کی کچھ صورتیں ہیں. نمبر 1 پہلی صورت کیا ہے؟ غور سے سنیں. اگر اگلی رکعت میں اسی رکن تک پہنچنے سے پہلے یاد آئے تو لوٹ کر چھوٹے ہوئے رکن کو ادا کر لیں، یعنی نیت بدل لیں. مثلا فجر کی پہلی رکعت میں ایک سجدہ چھوٹ گیا اور دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے یاد آ گیا تو لوٹ کر پہلے دوسرے سجدے کو مکمل کر لیں. یعنی رکوع کرنے سے پہلے یاد آ گیا تو کیا کریں؟ سیدھا رکوع کرنے سے پہلے آپ سیدھا سجدے میں چلے جائیں جو ایک سجدہ چھوٹ گیا تھا. اس طرح یہ ایک ہی رکعت ہوئی. یعنی آپ کیا کریں؟ ایک سجدہ کر کے اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، اس کے بعد رکوع کرنے سے پہلے آپ کو یاد آیا کہ ایک سجدہ چھوٹ گیا تو آپ سیدھا کیا کریں؟ سجدے میں چلے جائیں، وہ سجدہ کر کے پھر اٹھ جائیں تو آپ کی ایک ہی رکعت ہوئی. یعنی رکوع کرنے سے پہلے اس طرح کریں. تو اس کے بعد دوسری رکعت پھر آپ کھڑے ہو کر قیام کر کے ادا کر لیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں. تو یہ ایک طریقہ ہے. اگر کسی کی ایک سجدہ چھوٹ جائے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے. تو رکن اگر چھوٹ جائے تو اسی رکن تک پہنچنے سے پہلے اگر یاد آ جائے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوا. سمجھ میں آئی بات؟ الحمدللہ. اس کے بعد دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ اگر دوسری رکعت میں سجدے میں یا سجدے تک پہنچنے کے بعد یاد آئے تو پہلی رکعت کو ملغا کر دیں. اگر آپ جو ہے ایک رکعت پڑھے، اس میں ایک سجدہ چھوڑ دیے، دوسری رکعت کے لیے اٹھ گئے اور آپ کو یاد نہیں آیا، آپ دوسری رکعت میں سجدے میں ہیں، جب یاد آیا کہ میں ایک سجدہ چھوڑ دیا تھا پہلے رکعت میں، یا سجدہ کرنے سے پہلے آپ کو یاد آیا تو آپ نیت بدل لیں فوراً کہ یہ میری پہلی رکعت ہی ہے، یعنی دوسری رکعت نہیں ہے، پہلی رکعت ہے، پہلی رکعت میری ختم ہو گئی، قبول نہیں ہوتی، اسی لیے اسی کو میں پہلی رکعت مانتا ہوں. یعنی اس کو شمار نہ کریں اور دوسری رکعت کو پہلی رکعت شمار کریں. پھر بقیہ نماز مکمل کر کے آخر میں سجدہ سہو کر لیں، سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کر لیں. تو یہ دوسرا طریقہ ہوا. پہلے صورت میں کیا تھی؟ وہ رکن کو پہنچنے سے پہلے یاد آ گیا تو سیدھا وہ رکن ادا کرنے کے لیے چلے جائیں، اس کے بعد پھر اسی کو پہلی رکعت مان کر اس کے بعد دوسری رکعت ادا کر لیں. اب اس میں ہم کیا پڑھے کہ وہ رکن تک پہنچنے سے یعنی رکوع کے بعد سجدے میں یا سجدے سے پہلے آپ کو یاد آیا تو آپ یعنی پہلی رکعت کو ملغا کر کے اسی کو پہلی رکعت مان کر ادا کر لے، اس کے بعد بقیہ نماز پڑھ لے. اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ اگر نماز مکمل کرنے کے بعد یاد آئے تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں. ایک تو نماز کے اندر ہی دو چیزیں تھیں، اب نماز ادا کر لیے، آپ سلام پھیر لیے، اس کے بعد یاد آ گیا تو کیا کریں؟ نمبر 1 اگر نماز کی آخری رکعتوں میں سے کوئی رکن چھوٹ گیا تو ایک رکعت مکمل ادا کر لیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں. اس کی مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں. ظہر کی تیسری رکعت کا رکوع چھوٹ گیا، نماز مکمل کر لینے کے بعد معلوم ہوا تو ایک رکعت مکمل ادا کر لیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں. تو ایسی صورت میں چوتھی رکعت تیسری رکعت ہو جائے گی اور آخری والی رکعت چوتھی رکعت ہو جائے گی. تو یہ ایک مسئلہ ہے، ایک صورت ہے اگر نماز مکمل کرنے کے بعد آپ کو یاد آیا تو. اور اگر آخری رکعت میں دوسری صورت ہم پڑھ رہے ہیں، اور اگر آخری رکعت میں کوئی رکن چھوٹ گیا ہے تو چھوٹا ہوا رکن اور اس کے بعد کے تمام ارکان ادا کر لیں، تو پوری رکعت دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں. اب اس کی مثال بھی دیکھیں. ظہر کی چوتھی رکعت میں رکوع چھوٹ گیا اور نماز مکمل کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ رکوع چھوٹ گیا ہے تو رکوع اور اس کے بعد کے تمام ارکان ادا کر لیں. اب سیدھا کیا کریں؟ پھر رکوع میں چلے جائیں اور اس کے بعد پوری رکعت جیسے ہم پڑھتے ہیں
وہاں سے پورا ختم کر لیں، تحیات وغیرہ پڑھ کے سلام پھیریں پورا. تو اس طرح پوری رکعت دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں. تو یہ اگر بھول کر چھوٹ جانے سے یہ اس کی صورتیں تھی. الحمدللہ یہ بات واضح ہوئی. اور اگر کوئی عمدن رکن چھوڑ دے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، تو ایسے شخص کو توبہ کر لینا چاہیے اور نماز پوری دہرانا چاہیے. اور سجدہ سہو کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. اس کے بارے میں مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پہلے اگر سجدہ سہو کب کرنا چاہیے. نماز میں اگر شک ہو جائے تو سجدہ سہو کریں، نماز میں اگر کمی ہو جائے تو بھی سجدہ سہو کریں، یا نماز میں زیادتی ہو جائے تو بھی سجدہ سہو کریں. نماز سجدہ سہو کے اسباب ہیں. اس کے بعد ایک مسئلہ ہے نماز کی واجبات. یہ ایک ساتھ پڑھ لیں گے تو اپنے کو سمجھ میں آئے گا، فرق معلوم ہوگا کہ نماز کے ارکان، شروط، واجبات کیا ہیں. اس لیے میں یہ بھی ٹاپک پڑھا رہا ہوں آج. نماز کے 8 واجبات ہیں. اب اس سے پہلے ہم نماز کے شرائط میں 6 شرائط پڑھے، نماز کے ارکان میں 14 ارکان پڑھے، نماز کے واجبات میں 8 واجبات پڑھ رہے ہیں. نمبر 1 تکبیر تحریمہ کے علاوہ تمام تکبیرات نماز کے واجبات ہیں، کیونکہ تکبیر تحریمہ کو ہم نے رکن کہا، تو اس کے علاوہ جو رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، سجدے میں جاتے وقت، سجدے سے اٹھتے وقت، دوسری رکعت کے اٹھتے وقت، تمام تکبیرات واجبات ہیں. اگر یہ چھوٹ جائے تو پھر ہمیں سجدہ سہو کر لینا کافی ہے، پھر اٹھ کر رکعت دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تکبیر تحریمہ کے علاوہ تمام تکبیرات کہنا یہ نمبر 1 واجب ہے. نمبر 2 سمع اللہ لمن حمدہ کہنا. رکوع سے اٹھتے وقت میں سمع اللہ لمن حمدہ یہ کہنا، اس کا کیا حکم ہے؟ واجب ہے. تو یہ امام منفرد دونوں کے لیے ضروری ہے کہنا. نمبر 3 ربنا ولک الحمد کہنا. سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد امام منفرد مقتدی ہر ایک کو کہنا ضروری ہے اور واجب ہے. نمبر 4 رکوع کی دعا پڑھنا، سبحان ربی العظیم یا دیگر جو بھی دعائیں ثابت ہیں. نمبر 5 سجدے کی دعا پڑھنا، سبحان ربی الاعلی یا دیگر جو بھی دعا ثابت ہے. نمبر 6 دونوں سجدوں کے درمیان دعا پڑھنا. بیٹھنا رکن ہے اور اس میں دعا پڑھنا واجب ہے. تو کیا دعا ہے اس کے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی، یا رب اغفر لی مختصر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو بھی دعا ثابت ہے. نمبر 7 پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا، کیونکہ اگر 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 تشہد ہوتے ہیں، تو پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا یہ واجب ہے. نمبر 8 پہلے تشہد میں التحیات پڑھنا. جو 2 رکعت یا 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز میں جو پہلا تشہد ہوتا ہے اس میں التحیات پڑھنا، اس کا حکم واجب ہے. اب یہ 8 واجبات ہم نے پڑھے ہیں. اگر ان واجبات میں سے ایک واجب بھی عمدن چھوڑ دیں تو نماز باطل ہو جائے گی، جیسے ہم نے رکن کے بارے میں کہا یا شرط کے بارے میں کہا. اور اگر سہون بھول کر چھوٹ جائے تو سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جائے گی. اس کے لیے دوبارہ پھر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کوئی عمدن رکن یا واجب چھوڑ دے تو نماز تو باطل ہو جائے گی. ایسی صورت میں توبہ کرنا چاہیے اور پوری نماز دہرانا چاہیے. اب ربنا لک الحمد سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا لک الحمد، یعنی اے ہمارے رب تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا ربنا. اس سے پہلے اللہم لگا دے، اللہم ربنا لک الحمد، یا یہ بھی ثابت ہے ربنا ولک الحمد، اس میں واو کا اضافہ کر لیں، یا پھر یہ تمام ملا کر ایک ساتھ کہہ سکتے اللہم ربنا ولک الحمد. یہ چاروں صیغے بھی کہنا ثابت ہے، صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے. سمع اللہ لمن حمدہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی تعریف سن لی جس نے اس کی تعریف کی ہے. ربنا ولک الحمد، اے ہمارے پروردگار تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں. تو یہ دعائیں ہیں، اس کا معنی ہے، اور یہ نماز کے واجبات تھی جو ہم نے پڑھی ہیں. الحمدللہ واللہ تعالی عالم، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اب اس کے بعد ایک آخری ٹاپک ہے جو آج کا ہمارے پاس 10 منٹ کا وقت ہے انشاءاللہ. اس میں انشاءاللہ کچھ مسائل رمضان المبارک کے بھی ہم پڑھیں گے. اس کے لیے ہمارے پاس ایک ٹاپک آج کا ہے صدقہ فطر کے احکام و مسائل. جو ضروری مسائل ہیں انشاءاللہ وہی ہم آج لیں گے. صدقہ فطر کے مسائل میں الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ما بعد،
یہ صدقہ فطر کب ادا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کو جانیں گے۔ صدقہ فطر رمضان کی آخر میں ادا کرتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ بخاری مسلم وغیرہ کی ایک حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة۔ تو اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر مقرر فرمائی ہے، 1 سا کھجور یا 1 سا جو اس میں دینا ہے، اس پر غلام ہو یا آزاد ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ اسے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ اس حدیث سے کچھ مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، صدقہ فطر کے لیے صاحب نصاب کا ہونا یا صاحب حیثیت ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، امیر ہو یا غریب۔ غریب بھی صدقۃ الفطر ادا کرے، اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کے ذریعے سے اسے اس پر پھر لوٹا دے گا، یعنی جو لوگ اس کو لا کر دیں صدقہ فطر تو اس میں سے وہ ادا کرے تو پھر دیگر لوگ بھی اس کو لا کر دیں گے، تو اپنی طرف سے بھی ادا ہو گیا اور دوسروں کی طرف سے بھی اس کو دینے سے ان لوگوں کا بھی صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس میں روزہ ہر کوئی رکھتا ہے، غریب بھی رکھتا ہے، امیر بھی رکھتا ہے، مرد بھی رکھتے ہیں، عورت بھی رکھتے ہیں، سب رکھتے ہیں، تو اس کے لیے صدقہ فطر سے اس کی کچھ حکمتیں ہیں، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ رمضان میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ صدقہ فطر کا فرض ہوئی سن 2 ہجری میں شعبان میں فرض ہوئی، تاکہ روزے دار کی ان لغو اور بیہودہ باتوں سے پاکیزگی کا باعث بن سکے جو روزے کے دوران گناہ ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی کہ روزے کے دوران جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی تلافی کا سبب ہو، اس لیے کہ نیکیاں برائی کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو فقراء ضرورت مندوں کی مدد کا باعث بھی ہو صدقہ فطر، اور عید کے دن ان کے لیے اچھا کھانا میسر ہو جو کہ خوشی اور مسرت کا باعث ہے۔ تو یہ صدقہ فطر کی حکمتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو بیہودگی فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے نیز مسکینوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا ہے، بخاری کی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ تو صدقہ فطر کے مستحقین بھی وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یعنی فقراء، مساکین، مقروض، قیدی وغیرہ، ان سب کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر چھوٹے بڑے حتیٰ کہ غلام اور نوکر چاکروں پر بھی فرض ہے، ان کے بڑے اور آقا جو چھوٹوں اور ماتحتوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں۔ اس کی مقدار کتنی ہے؟ 1 سا حجازی سا ہے جو 2.5 کلو کا ہوتا ہے۔ ہر شخص کی طرف سے 2.5 کلو کا غلہ ادا کیا جائے، جو اناج میں جو بھی کھاتے ہیں، چاول ہے یا گیہوں ہے، آٹا ہے، جو بھی کھاتے ہیں اس میں سے ادا کریں۔ بہتر ہے کہ کوئی جنس نکالی جائے، یہ بہتر ہے، لیکن اس کی قیمت ادا کرنا بھی جائز ہے۔ بعض علماء کے پاس، سب کے پاس نہیں ہے، ان کی اپنی تحقیق کے مطابق بعض علماء کے پاس جائز ہے قیمت ادا کرنا، لیکن بہتر یہی ہے، شریعت کا تقاضا یہی ہے کہ قیمت نہ نکالی جائے تو ہی بہتر ہے، کیونکہ یہ ایک شعیرہ ہے اسلام کا، ایک علامت ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام ہو، کپڑوں پہننے کے لیے یا پھر کچھ اچھی چیزیں خریدنے کے لیے، یہ اس کے لیے صدقہ فطر ادا کرنے کی حکمت نہیں ہے، حکم نہیں دیا گیا، بلکہ کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے۔ اب کچھ لوگوں کی تحقیق، اپنی تحقیق ہے کہ قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو اللہ عالم ہم تو کہیں گے کہ اللہ تعالی عالم، علماء کی جو دیگر کتابوں میں باتیں ہیں وہ یہ کہ جو ہے اناج ہی نکالیں، یہی زیادہ صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال رکھتے ہوئے بھی
صرف اناج نکالنے کا ہے جو حکم دیا، جیسے کہ صحابہ رسول نے کہا، تو اس سے یہی زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ تو اس کے مستحقین جیسے کہ بتایا گیا کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں وہی ہے مساکین، غرباء، یتیم اور بیوگان وغیرہ، یا دینی مدارس کے طلباء وغیرہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اسے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے، جیسے حدیث میں ہے۔ بعض لوگ عیدگاہ پہنچ کر وہاں ادا کرتے ہیں، لیکن ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسے عید سے یعنی 2-3 دن پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے ادا کر دینا ثابت ہے۔ کانوا یطعمون قبل الفطر بیوم او یومین، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ وہ عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے ادا کر دیتے تھے، زکوٰۃ فطر دے دیتے تھے۔ یہ کچھ مسائل ہیں صدقہ فطر کے۔ صدقہ فطر نماز عید کے بعد دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے بغیر شرعی عذر کے صدقہ فطر کو نماز عید سے مؤخر کیا تو اس کا صدقہ فطر قبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، حکم کے خلاف ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کیا تو اس کا صدقہ مقبول ہوگا، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا تو وہ عام صدقات کی طرح ایک صدقہ شمار ہوگا۔ سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث میں یہ مروی ہے۔ واللہ تعالی عالم، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اب اس کے بعد کچھ مسائل ہیں، جیسے خواتین کے متعلق کچھ ضروری مسائل ہیں، تو انشاءاللہ خواتین کچھ اور بھی کتابیں ہیں، جیسے جنتی خاتون کا رمضان، یہ کتاب اچھی کتاب ہے، حافظ عائشہ صدیقہ بنت محمد خورشید کی، یہ پڑھ سکتی ہیں۔ اس میں تفصیل کے ساتھ جنتی خاتون کا رمضان کے سلسلے میں اہم مسائل نوٹ کیے گئے ہیں۔ تو ہم یہاں تک اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی عالم، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ شاید کہ یہ ہماری آخری کلاس ہو، چونکہ آنے والا اتوار ہمارے لیے وقت نکالنا مشکل ہے، کہ آنے والے اتوار کو میرے مدرسہ صراط مستقیم، جس کا میں ناظم سیکریٹری بھی ہوں الحمدللہ، تو اس کا سالانہ جلسہ ہے اتوار کے دن عصر کے بعد سے شام تک ہے، حافظ بابا نگر میں MKM فنکشن ہال میں۔ تو لہٰذا بچوں کے لیے تیاری وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ پھر شاید کہ رمضان کے بعد ہی ملاقات ہوگی، کیونکہ اس کے بعد کا یعنی اتوار رمضان میں شامل ہے، جمعے سے شاید پہلا روزہ شروع ہوگا، تو شاید ہمارا یہ آخری کلاس ہے رمضان سے پہلے۔ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کی اور دیگر عبادتیں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، تمام ذمہ داروں کے لیے، تمام کے لیے۔ اللہ تعالی عالم، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔